اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال عز وجل كما ورد في سورة نوح عليه الصلاة والسلام إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون وقال عز وجل كما ورد في سورة الأعراف 4 مرات يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال عز وجل كما ورد في سورة الشعراء 5 مرات فاتقوا الله وأطيعون وقال جل وعلا كما ورد في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال جل وعلا كما ورد في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، صرف یاد دلا رہا ہوں کہ آج نہ صرف یہ کہ سن 2000 عیسوی کا آخری دن ہے بلکہ 20ویں صدی کا بھی آخری دن ہے۔ اصل میں کل سے 21ویں صدی شروع ہو رہی ہے۔ یہ ملینیم جو ہے عیسائیوں کا وہ 1 سال پہلے شروع ہو گیا تھا۔ اس کی شاید وجہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ جب یہ گریگورین کیلنڈر بنایا جا رہا تھا تو بنانے والے سے غلطی ہو گئی تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی 25 دسمبر کو، اور انہوں نے کیلنڈر جو شروع کیا وہ 1 جنوری سے کیا۔ 1 جنوری جو 25 دسمبر کے 6 دن بعد آئی، تو گویا کہ سن عیسوی کا پہلا سال جو ہے وہ در حقیقت حضرت مسیح کی پیدائش کے 6-7 دن بعد شروع ہوا۔ اسی لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کی پیدائش سن 1 قبل مسیح میں ہوئی ہے۔ یہ ایک عجیب تماشا ہے جو ان کے ہاں چل رہا ہے، اور ان کے ہاں جو مذہبی تصورات ملینیم کے اعتبار سے، اس لیے کہ وہ اب سمجھتے ہیں کہ وہ 1000 سال اب شروع ہو رہا ہے کہ جس میں زمین پر آسمان کی بادشاہت آنے والی ہے۔ Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heavens۔ تو یہ 2 ملینیم ختم ہونے کے بعد تیسرے ملینیم میں اب ان کے عقیدے کے مطابق وہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کی حاکمیت قائم ہونے والی ہے۔ بہرحال آج اس دن کی مناسبت سے، اور خاص طور پر جیسا کہ آپ نے اگر اخباری اشتہار آپ کی نگاہ سے گزرا ہو کہ اپنے دینی فکر کا ایک مکمل خلاصہ آپ کے سامنے رکھا، اس کے اجزاء آپ حضرات کے لیے کوئی نئے نہیں ہیں۔ یقیناً آپ جیسے اکثریت ایسے ہی حضرات پر مشتمل ہے، عظیم اکثریت، جو بہت مرتبہ میری تقاریر، میری گفتگویں، میرے دروس قرآن، میرے خطبات جمعہ، میرے خطابات عید یہ سن چکے ہیں۔ لہذا جہاں تک اجزاء کا تعلق ہے علیحدہ علیحدہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ معلوم اور معروف ہے، بلکہ یہ کہ بتکرار و اعادہ سامنے آئے ہیں، لیکن آج میں انہیں ایک جامع اور معنی شکل میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ یہ جامع اور معنی جو ہے یہ ہماری منطق کی 2 اصطلاحات ہیں کہ کسی شخص کو اگر ڈیفائن کرنا ہو کسی شے کو تو وہ جو اس کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے وہ جامع بھی ہو معنی بھی ہو۔ جامع اس اعتبار سے کہ اس شے کی حقیقت کا کوئی جز اس سے باہر نہ رہ جائے، جمع کر لے اس کے تمام پہلوؤں کو، جامع ہو جائے، اور معنی اس طریقے سے ہو کہ کوئی شے جو ہے اس کے خلاف اس میں داخل نہ ہونے پائے۔ تو یہ گویا کہ جامع اور معنی تعریف وہ کہلاتی ہے کہ جو بالکل کسی شے کو معین کر دے کہ اس کے تمام اجزاء اس میں شامل ہو، اور کوئی شے جو اس کے منافی ہو وہ اس میں شامل نہ ہو سکے۔ تو میری آج یہ کوشش ہے، اور اس پر میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتا ہوں، استعین اللہ واستنصرہ وہو الموفق والمستعان۔ ظاہر بات ہے اسی سے مدد چاہی جا سکتی ہے۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ میں آج اپنے اس دینی سوچ کا، اپنے اس فکر کا ایک خلاصہ، لیکن جامع و معنی خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں۔
لیکن اس کے لیے میں نے جو ایک لفظ منتخب کیا ہے، جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، وہ ہے عبادت رب۔ اس لیے کہ میرے نزدیک عبادت رب دعوت قرآنی کا اولین عنوان بھی ہے اور جامع ترین عنوان بھی ہے۔ باقی تمام چیزیں اسی کے ذیل میں آئیں گی، اسی کی شرح میں آئیں گی، اسی کے مراحل میں آئیں گی۔ جامع ترین اور اولین عنوان جو ہے دعوت قرآنی کا وہ ہے عبادت رب۔ اسی لیے میں نے دیکھی آج وہ آپ کے سامنے آیات قرآن مجید کی پڑھی ہیں۔ ویسے تو آپ نے ابھی قرآن مجید سنا ہے، اور جو لوگ دورہ ترجمہ قرآن میں شریک رہے ہیں انہوں نے تو بہت حد تک اسے سمجھا بھی ہے۔ اس قدر تکرار کے ساتھ یہ لفظ قرآن مجید میں آتا ہے۔ میں نے جو چند کا انتخاب کیا ہے وہ اس حوالے سے کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہمارے سامنے آ جائے کہ قرآن کی دعوت کا پہلا نقطہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کے لیے گویا کہ تمہید ہے۔ اللہ نے ہمیں دعا تلقین فرمائی، اس کی 7 آیتیں ہیں، جس کو کہا گیا سبع من المثانی والقرآن العظیم، اور اس کی مرکزی آیت کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، گویا کہ جو سینٹرل ایکسس ہے اس کا، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس لیے کہ تیری عبادت کا تقاضا پورا کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ہم نے ارادہ کر لیا ہے، ہم نے تجھے پہچان لیا ہے، ہم نے جان لیا ہے ساری تعریفوں کا سزاوار تو ہی ہے، ہم نے جان لیا ہے تو تمام جہانوں کا پالن ہار اور پروردگار ہے، ہم نے جان لیا ہے تو رحمان ہے اور رحیم ہے، ہم نے جان لیا ہے تو جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے، لہذا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ہم تیری ہی بندگی کریں گے، تیری ہی عبادت کریں گے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو ہم تجھ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اس عبادت کے تقاضے پورے کرنے میں مدد کرنا۔ تو قرآن مجید کا دیباچہ، خلاصہ، ام القرآن، اساس القرآن، الکافیہ، الشافیہ، سورۃ الفاتحہ، اور اس کا مرکزی تصور ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے چلیے، اب جب جواب آ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا، تو سورہ بقرہ میں پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے اشخاص کی صرف شناخت کرا دی گئی ہے۔ نمبر 1 وہ کہ جنہوں نے قرآن کی ہدایت سے بھرپور استفادہ کیا، جس پر مہر جو لگائی گئی وہ کن الفاظ سے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ دوسرے وہ کہ جنہوں نے اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو ہدایت قرآنی سے بند کر لیا، دروازے بند کر کے تالے لگا دیے، ام علی قلوب اقفالھا، اپنے تعصب سے، اپنی ہٹ دھرمی سے، اپنے تکبر سے، اپنے حسد سے محروم ہو گئے، جس کے بارے میں فرمایا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اور تیسرا طبقہ، اور سب سے زیادہ تفصیل سے بحث ہوئی ہے وہاں اسی تیسرے طبقے سے متعلق۔ پہلے رکوع میں دونوں کا ذکر ہو گیا، دوسرا رکوع پورا کا پورا اس تیسرے طبقے پر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ انسانوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، لیکن حقیقتاً مومن نہیں ہیں۔ بدقسمتی سے اس زمرے میں ہم بھی آتے ہیں۔ آج میری گفتگو سے جو بات آپ کے سامنے آئے گی، اگرچہ اس کا بتمام و کمال اطلاق تو منافقین پر تھا یا اس وقت کے علماء یہود پر تھا، لیکن وہ بتمام و کمال ہے، اس سے کمتر درجے جن کو ضعفاء کہا گیا قرآن مجید میں، ان میں سے وہ لوگ وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کوئی نیکیاں بھی کچھ بدیاں بھی جمع کر لیتے ہیں اپنے اندر۔ تو یہ مختلف شیڈز ہیں اس بیماری کے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اس کے مختلف سٹیجز ہیں، اور ہم میں سے عظیم اکثریت آج اسی مرض کے کسی نہ کسی شیڈ کے درجے میں آتی ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے قرآن مجید کی دعوت، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے نوع انسانی، اے بنی آدم، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ میں ابھی لفظ عبادت کو یوں کا توں رکھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ نہیں کر رہا، اس میں کوئی ایک لفظ ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جو اس کی ترجمانی کا حق ادا کر سکے۔ عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا تھا۔ یہ خاص طور پہ اس لیے کہہ دیا کہ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں رسولوں سے ان کی قوموں نے جو بات کہی ہے وہ یہی ہوتی تھی کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے ہوئے پایا تھا جو ہم کر رہے ہیں، گویا کہ یہ دلیل تھی کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے رسوم و روایات ہیں، ہم کیسے چھوڑ دیں۔ یہاں اس کی نفی کی گئی ہے کہ جیسے تم مخلوق ہو ایسے ہی تمہارے آباء و اجداد بھی مخلوق تھے، جیسے تم سے غلطی ہو سکتی ہے ان سے بھی ہو سکتی ہے، لہذا ان کی پیروی نہیں کرنی ہے۔
بلکہ پیروی تو کرنی ہے جو سیدھا راستہ ہو، جو راستہ دکھائے سیدھا، یا جو تم پر منکشف ہو جائے اس کا اختیار کرو۔ لعلکم تتقون کا ترجمہ عام طور پہ کر دیا جاتا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ وقا یقی کے معنی عربی زبان میں ہے کسی کو بچانا، جس کو یاد رکھنے کے لیے آسان ترین حوالہ کیا ہے؟ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو۔ تو وقا یقی بچانا، اور اتقا یتقی بچنا، تاکہ تم بچ سکو۔ کس چیز سے بچ سکو؟ اس دنیا کی زندگی میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ جاؤ گے، صراط مستقیم تمہیں میسر آ جائے گا، اور آخرت میں اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزا سے بچ جاؤ گے، اور اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کے امیدوار بن سکو گے۔ یہ بچ جانا ہے جو اس کا حاصل ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ ہے گویا کہ قرآن کی دعوت کا نقطہ اولین۔ میں نے اس کو واضح کیا کہ قرآن کی دعوت کا اولین نقطہ یہ ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے دوسری آیت آپ کو سنائی ہے، یہ سورہ نوح کی، اس لیے کہ رسولوں کی تاریخ جو ہے وہ حضرت نوح سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت نوح سے پہلے حضرت آدم بھی تھے، حضرت شیس بھی تھے، حضرت ادریس بھی تھے، لیکن وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آخری رسول کی دعوت یہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور پہلے رسول کی کیا تھی؟ یہ سورہ نوح کی ابتدائی 3 آیات ہیں۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ یقیناً ہم نے نوح کو بھیجا تھا اس کی قوم کی جانب کہ دیکھو نوح خبردار کر دو اپنی قوم کو، اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب ٹوٹ پڑے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قال یا قوم انی لکم منہ نذیر مبین، میں یقیناً تمہارے لیے نذیر مبین ہوں، تمہیں بالکل واضح طور پر خبردار کرنے آیا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پرستش کرو، اور اس کا تقوی اختیار کرو، اور میری اطاعت کرو۔ اول رسول کی دعوت یہی تھی، ان اعبدوا اللہ، اور آخری رسول کی دعوت بھی یہی ہے۔ فرق صرف کیا ہے؟ حضور سے پہلے کے تمام رسولوں کی دعوت صرف اپنی قوم کی طرف، انا ارسلنا نوحا الی قومہ والی عاد اخاہم ہودا والی ثمود اخاہم صالحا۔ تمام رسولوں کی بعثت اپنی اپنی قوموں کی طرف ہوئی ہے، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہوئی ہے، لہذا یہاں یا قوم نہیں آیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ سورہ اعراف اور سورہ شعراء مکی صورتوں میں اس اعتبار سے بہت نمایاں ہے۔ سورہ اعراف سب سے بڑی مکی صورت ہے حجم کے اعتبار سے، 24 رکوع ہے۔ سورہ شعراء سب سے بڑی صورت ہے تعداد آیات کے اعتبار سے، اس کی 227 آیات ہے، جبکہ سورہ اعراف کی 207 آیات۔ ان دونوں میں آپ دیکھتے ہیں ایک ایک رسول کے لیے ایک ایک رکوع، ایک ایک رسول، نوح کے لیے، ہود کے لیے، صالح کے لیے، اس طرح مختلف چلتے ہیں تذکرے۔ تو سورہ اعراف میں 4 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، آیت نمبر 59، آیت نمبر 65، آیت نمبر 73، آیت نمبر 85، 4 مرات۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نوح کی دعوت بھی یہی تھی، ہود کی بھی یہی تھی، صالح کی بھی یہی تھی، شعیب کی بھی یہی تھی، یہی دعوت تھی۔ 4 مرتبہ قرآن میں الفاظ۔ سورہ شعراء میں 5 مرتبہ الفاظ آئے، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت اختیار کرو۔ اس سے آگے چل کر تیسرا نقطہ یہ ہے کہ عذرو قرآن انسانوں اور جنوں کی تخلیق کی غایت ہی یہی ہے۔ یہاں میں چاہوں گا 2 الفاظ علیحدہ سمجھنے، ایک ہے غایت تخلیق، ایک ہے علت تخلیق۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ علت تخلیق، اللہ نے کیوں پیدا کیا، یہ ایک بہت بڑا فلسفیانہ سوال ہو جائے گا، اور قرآن مجید عام طور پر فلسفیانہ سوالات سے زیادہ، کم سے کم یہ کہ کھل کر بحث نہیں کرتا، لیکن ہے کیوں پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا، کس وجہ سے پیدا کیا، وہ علت تخلیق ہے۔ کس مقصد سے پیدا کیا، یہ غایت تخلیق ہے، اور غایت تخلیق بیان ہوئی ہے سورہ ذاریات میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ اور اس سے آگے پھر میں نے آخری جو آیت ہے وہ سورہ بینہ کی آپ کو سنائی، ایک خاص سبب سے وہ بعد میں واضح ہو جائے گا۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ یہ دین کا یوں سمجھ، یہ خلاصہ ہے، دین قیم،
جو آغاز سے اختتام تک ایک ہی رہے گا. دین آدم سے لے کر دم تک بلکہ تا قیام قیامت ایک ہی ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. دین تو سب کا ایک ہے. دین القیمہ کیا ہے؟ ذالک الدین القیمہ، اس کا کیا ہے؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اور انہوں نے نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس کا کہ اطاعت کریں، عبادت کریں، بندگی کریں، پرستش کریں صرف اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اور قائم کریں نماز اور ادا کریں زکوٰۃ. وذالک الدین القیمہ، اور یہ ہے ہمیشہ کا قائم و دائم دین. یہ میں نے چند حوالے قرآن مجید کے اس لیے دے دیے آپ کو کہ یہ میرا نقطہ واضح ہو جائے کہ ایک اصطلاح جو قرآن حکیم کی دعوت کے اعتبار سے اولین اہمیت کی حامل بھی ہے اور جامع ترین عنوان کی حیثیت بھی رکھتی ہے، وہ ہے عبادت رب، اللہ کی عبادت. اب دیکھیے یہاں اصل میں جو ہمارے ہاں تصورات کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی، کجی پیدا ہوئی، وہ یہ کہ ہم نے عبادت اور عبادات ان دونوں کو گڑبڑ کر دیا. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، لیکن عبادت فی الاصل کوئی اور شے ہے. ہم نے ان کو گڑبڑ کر دیا اور ہمارا سارا تصور عبادت جو ہے وہ انہی چند مراسم عبودیت تک محدود ہو کر رہ گیا. یہ ہمارے دینی فکر کی سب سے بنیادی کجی ہے، سب سے بڑی وہ خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا بھی روت دیوار کج. اگر یہ بنیاد کی اینٹ جو ہے ٹیڑھی ہے تو ساری اب تو آسمان تک جو بھی تعبیر ہوگی وہ ٹیڑھی ہوگی. یہ ہے اصل میں بنیادی بات کہ ہم نے ان دونوں کو گڑبڑ کر دیا. اصل بات کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم ہے، یہ لفظ عبد سے بنا ہے. عبد کے معنی غلام، سلیو. اور یہ سلیوری بھی پرانے زمانے کی سلیوری کا تصور کیجیے، آج کی نہیں. جبکہ ایک فرد جو ہوتا تھا غلام، سلیو، بانڈز مین، وہ ایک فرد کا مملوک ہوتا تھا، ملکیت ہوتا تھا. آقا اور غلام کی جو نسبت تھی آج ہمارے سامنے، ہمارے تجربے میں وہ موجود ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں یہ تو ضرور ہے کہ فلاں قوم حاکم ہے، فلاں غلام ہے، لیکن وہ انفرادی رشتہ غلامی کا اور آقا کا نہیں ہوتا. وہاں ویسے تو مجموعی قوم غلام ہو گئی ہے، لیکن افرادی اعتبار سے وہ جو رشتہ تھا آقا اور غلام کا وہ تو موجود اس میں نہیں ہوتا. لہذا اس تصور کو سمجھ لیجئے کہ عبد ہوتا کیا تھا، غلام کہتے کسے تھے. نمبر ایک، آقا مالک ہوتا تھا غلام کا، تو آقا نے اگر اسے کوئی پوٹلی دے دی ہے سونے کے لیے رات کو، یا کوئی چارپائی دے دی ہے، تو وہ اس کا مالک نہیں ہو جاتا تھا، وہ تو خود مملوک کا مالک کیا ہوگا، ہر شے اس کی. جیسے کہ حضور نے ایک مرتبہ ایک صحابی نے، بزرگ صحابی نے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ یہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، حالانکہ یہ اچھا بھلا اس کے پاس کھانے پینے کو ہے لیکن مجھے تنگی میں رکھتا ہے. تو حضور نے پکڑا اسے گریبان سے، اس نوجوان صحابی کو، اور گریبان اس کا اس کے والد کے ہاتھ میں دے کر کہا انتا و مالو کا لے ابھی کا، تو خود اور تیرا مال سب اپنے باپ کے ملکیت ہو تم. تو یہ جو انداز ہے کہ ایک غلام جو ہوتا تھا وہ ملکیت ہوتا تھا اپنے آقا کی، تو کسی شے کی اس کی ملکیت ہونے کا تصور ہی نہیں. اسی طریقے سے غلام جو ہے اس کا کام تھا جو حکم بھی آقا دے دے، اس میں جان جاتی ہو تو جائے، اسے تو اسے سر تسلیم خم کرنا ہے. جبکہ آج کا ہمارا ریلیشن شپ جو ہے، جو امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے، وہ بالکل مختلف ہے. اگر آپ نے کسی کو رکھا ہے اپنے ہاں خانسامہ کی حیثیت سے اور آپ اس سے کہا کہ جاؤ ذرا میرا غسل خانہ صاف کراؤ، تو وہ صاف جواب دے سکتا ہے جناب یہ کام نہیں، میں اس کام کے لیے نہیں رکھا گیا ہوں، آپ نے جس کام کے لیے مجھے امپلائی کیا ہے وہ کام مجھے دیجیے. لیکن غلام کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ انکار کرے، جو حکم دے سر تسلیم خم ہے. نمبر دو، امپلائر امپلائی ریلیشن شپ میں وقت کا ایک عنصر بھی ہوتا ہے. آپ گورنمنٹ کے امپلائی ہیں تو آپ 8 گھنٹے ہیں، 7 گھنٹے ہیں، جو بھی جاب ہے ٹائم کا آپ کیجئے، اس کے بعد آپ فارغ ہیں. آپ کا آفیسر ہے، باس ہے، وہ اس وقت تک تو آپ کا آفیسر اور باس ہے جبکہ آپ دفتر میں ہیں. باہر نکل آئے تو اب وہ بھی ایک عام شہری ہے، آپ بھی عام شہری ہیں، اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا الیکشن میں، آپ کا بھی ایک ہی، کوئی فرق نہیں. آپ انکار بھی کر سکتے ہیں صاحب میرا وقت ختم ہو گیا، اب میں مزید کام کرنے کو تیار نہیں. غلام کا کام یہ نہیں تھا، وہ ہمہ تن ہمہ وقت، ہر وقت جو حکم ملے اور جب ملے. اس تصور کو ذہن میں رکھیں. اس سے لفظ عبادت بنا ہے، یعنی یہ کہ قریب ترین اگر لفظ آئے گا کوئی تو غلامی کا لفظ آئے گا، وہ بھی قریب ترین میں کہہ رہا ہوں. حقیقت پوری جو ہے لفظ عبادت کی اس میں ادا نہیں ہوتی، اس کی وضاحت بعد میں ہو جائے گی. قریب ترین اگر آئے گا تو قرآن کے ترجموں میں جہاں بھی عبادت کا لفظ آیا تو غلامی کا لفظ استعمال کیا جائے، اللہ کی غلامی اختیار کرو، تو پھر بھی کسی حد تک اس کا مفہوم جو ہے ادا ہوگا. ورنہ عبادت کو جب ہم عبادت ہی رکھ لیتے ہیں تو ذہن میں وہی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ آ جاتے ہیں. اسی لیے میں نے اس قدر شد و بد کے ساتھ آپ کو سورہ بینہ کی آیت سنائی ہے.
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. یہ جو حرف واو ہے درمیان میں حرف عطف کہلاتا ہے، اور نحو جو ہے عربی کی اس کی روح سے عطف جب جوڑتا ہے دو چیزوں کو، میں اور وہ، تو ظاہر بات ہے میں اور ہوں وہ اور ہے، وہ مغایر چیزیں ہوں گی ایک دوسرے کی، غیر ہوگی جن کو جوڑتا ہے حرف عطف. میں اور وہ، تو میں اور ہوں وہ اور ہے، میں دیگرم تو دیگری. لیکن یہ کہ اور یہ مغایرت جو ہے لازم ہو جائے گی حرف عطف کے ذریعے سے، معطوف علیہ اور معطوف. تو معلوم ہوا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور شے ہے وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، یہ بالکل دوسری شے ہے، ان میں مغایرت ہے. در حقیقت رشتہ کیا ہے ان کے درمیان کہ اس عظیم عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عبادات تجویز کی ہیں تسہیل کے لیے، آسانی کے لیے. مبادہ تم بھول جاؤ، لہذا یاد کر لیا کرو 5 مرتبہ دن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. بندگی نے کر دیے دھندلے نقوشے، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوشے بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ کرے. بڑا پیارا شعر ہے حفیظ جالندری کا. نماز جو ہے وہ آپ کے اس عہد کو تازہ کرنے کا نام. اقیم الصلاۃ لذکری، روزہ اس لیے دے دیا ہے تاکہ آپ اپنے حیوانی تقاضوں کے اوپر کچھ کنٹرول حاصل کر سکیں. یہ حیوانی تقاضے آپ سے اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کروا دیں. زکوٰۃ اس لیے دے دی گئی کہ مال کی محبت کا تسلط نہ ہو جائے قلب کے اوپر، اور حج میں ان ساری برکات کو جمع کر دیا گیا. یہ ہے تسہیل العبادہ. جیسے آپ نے بچپن میں لکھا ہوا تسہیل الاملا. تسہیل الاملا کیا ہوتا تھا کہ وہ ڈاٹس بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر آپ قلم پھیر رہے ہیں، تو اس طرح قلم پھیرنے سے آپ کو لکھنا آ جائے گا. الف کے ڈاٹس کے اوپر قلم پھیر دیا بچے نے تو الف لکھنا آ گیا اسے. بے کے ڈاٹس سے اس کے اوپر قلم. یہ تسہیل الاملا، املا کو آسان کرنا. اسی طرح یہ تسہیل العبادہ ہے، اس عبادت کو آسان کر دینا کہ جو بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے، بہت اس کے تقاضے گمبھیر ہیں، ان کی آسانی کے لیے فرمایا کہ تم نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھا کرو، تم حج کیا کرو. اس سے تمہارے اندر اس عبادت کے لیے قوت پیدا ہوگی، طاقت پیدا ہوگی، ہمت پیدا ہوگی، استقامت پیدا ہوگی. اب آئیے یہ عبادت اصل میں ہے کیا؟ عبادت کو اب اگر ہم اپنی تعریف آپ کے سامنے رکھوں، اس کی عبادت جو میں کرتا ہوں، اس کو 2 لفظوں کو جمع کریں گے، اطاعت جمع محبت. اور اس کے لیے بہترین اصطلاحات ہے فارسی کی. بندگی جمع پرستش. پرستار کون ہوتا ہے؟ وطن کا پرستار، وطن پرست، وطن سے محبت رکھنے والا، وطن کی آن پر اپنی جان پیش کر دینے والا. ویسے تو یہ کہ ایکٹروں اور ایکٹریسوں کے پرستار بھی پھرتے ہیں بہت سے. یہ پرستار کون ہوتا ہے؟ پرستش. کسی سے انتہائی محبت ہو جائے تو آپ کہتے ہیں یہ اس کا پرستار ہے. اور بندگی غلامی. غلامی کے لیے جو لفظ ہے فارسی کا وہ بندگی. اسی لیے بہترین تعبیر کی ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو مساجد میں اکثر و بیشتر یہ شعر لکھے ہوئے ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں. تو ایک ہے بندگی، بندگی اطاعت، غلامی. لیکن محض غلامی نہیں. اگرچہ یہ نقطہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ محض اطاعت پر بھی قرآن مجید میں لفظ عبادت کا اطلاق ہوا ہے. اور بڑی پیاری اصل میں اس کی جو مثالیں ہیں. جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کی دربار میں پیش ہوئے پہلی مرتبہ، تو فرعون نے بڑے ہی یوں سمجھیے کہ جلالی انداز میں کہا ہے ان کی یہ جرات، ہماری محکوم قوم بنی اسرائیل کے 2 افراد اور اس طرح کھڑا ہو کر ہمارے سامنے مطالبہ کر رہے ہیں. وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. جبکہ ان دونوں کی قوم جو ہے وہ تو ہماری غلام قوم ہے. اب یہاں لفظ عابدون اگر آیا بنی اسرائیل کے لیے تو ظاہر بات ہے بنی اسرائیل آل فرعون کی غلام عبادت نہیں کرتے تھے، غلامی تو تھی، محکوم تو تھے، بندگی تو کرنی پڑتی تھی، اطاعت تو لازم تھی، عبادت تو نہیں کرتے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ موحد قوم تھی، حضرت ابراہیم کی نسل سے تھی، اسحاق کی نسل سے تھی، یعقوب کی نسل سے تھی علیہم الصلوۃ والسلام. تو گویا کہ یہاں صرف اطاعت سے عبادت کا لفظ آیا ہے. تو اس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ صاحب یہ تو فرعون کا قول ہے، یہ کوئی دلیل نہیں بنتا. نہیں، حضرت موسیٰ نے بھی یہی لفظ استعمال کیا جب اس نے کہا الم نربک فینا ولیدا. اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جو ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہو، ہمارے محل میں تمہاری پرورش ہوئی، ہم نے تمہیں پالا جبکہ تم چھوٹے سے تھے اور دریا میں چلتے ہوئے آ گئے تھے ہمارے ہاں. الم نربک فینا ولیدا کا جواب کیا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ یہ قول موسیٰ ہے جو قرآن نقل کر رہا ہے. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. یہ بہت بڑا احسان تو نے کیا مجھ پر،
ایک فرد کو پال لیا جبکہ میری پوری قوم کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، وہ تو بھول گیا۔ اب یہاں پر بھی تعبیر، عبدت بنی اسرائیل، تو نے میری پوری قوم کو غلام بنایا۔ لہذا غلامی اور اطاعت اصل میں محض اس پر بھی لفظ عبادت کا اطلاق قرآن میں ہوا ہے، لیکن جو عبادت اللہ کی مطلوب ہے وہ محض غلامی اور اطاعت نہیں، بلکہ وہ اللہ کی بندگی اور اطاعت اور غلامی اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوگا، اس کے بغیر نہیں۔ جبری غلامی، جبری محکومی، جبری اطاعت یہ اس طرح کی عبادت نہیں قرار پائے گی جیسی عبادت کی اللہ کی ہم سے مطلوب ہے، جس کا ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن قیم ان کے جو اہم ترین شاگردوں میں سے ہیں اور فلسفی ذہن رکھنے والے اور صوفیانہ مزاج رکھنے والے، انہوں نے واقعتاً جو ہے بہترین جو تعبیر کی ہے کہ العبادت و تجمع اصلین، عبادت جو ہے دو چیزوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے، غایت الحب، اللہ کی حد درجے کی محبت، وغایت الذل والخضوع، اور ہر درجے میں اللہ کے سامنے بچھ جانا، اللہ کے سامنے ذلت اختیار کر لینا، فروتنی اختیار کر لینا، تواضع اختیار کر لینا۔ غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، دو چیزیں جمع ہوں گی تو عبادت ہو۔ اور اس میں نوٹ کر لیجئے کہ اس کے لیے بہترین مثال کیا ہے۔ ایک میرا یہ جسد ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، 2.5 من اس کا وزن ہے تقریباً، اور یہی ہے جو نظر آتا ہے، لیکن اس جسد کی اصل حقیقت وہ جان کہہ لیجئے، اس وقت روح کہہ لیجئے، وہ ہے۔ وہ نکل جائے جس کا کوئی وزن ہی نہیں، جو کا تو رہے گا، وہ 2.5 من کا 2.5 من وزن رہے گا لاش کا، لیکن یہ کہ اس کے بعد بہترین کام یہ ہوگا جلد از جلد اسے قبر میں اتار دیا جائے، ورنہ ڈسنٹیگریٹ ہو جائے گا، متعفن ہوگا، بدبو آئے گی، آپ اس کے قریب بیٹھ نہیں سکیں گے۔ تو یہ جسد اور وہ جان یا روح، جو رشتہ ان دو میں ہے وہی رشتہ ہے، یعنی عبادت کا جسد، ویزیبل حصہ جو نظر آتا ہے، جو واضح ہے، وہ ہے اطاعت، لیکن اس کی اصل روح جو ہے، جو اسے عبادت بناتی ہے، وہ ہے اللہ کی انتہائی محبت۔ یہ دو چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو پھر عبادت رب کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں آج میں اپنی دینی فکر کا ایک جامع انڈیکس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو یہ ایک نقطہ اور نوٹ کرتے جائیے، اطاعت اور محبت دونوں میں اللہ اور اس کے رسول بریکٹڈ ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بریکٹڈ، بلکہ اللہ کی اطاعت ہے ہی رسول کی اطاعت کے ذریعے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اسی لیے میں نے آپ کو بتایا سورہ شعراء میں اتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو۔ حضرت نوح نے بھی کہا ان اعبدوا اللہ واتقوہ وَأَطِیعُونِ، اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ تو اطاعت میں اللہ اور اس کا رسول بریکٹڈ ہیں، دونوں جمع ہیں۔ محبت میں بھی اللہ اور اس کا رسول بریکٹڈ ہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت۔ سورہ توبہ کی 24ویں آیت بہت مرتبہ کوٹ میں نے کی ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، دیکھو لوگو، اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور رشتہ دار اور بیوییں یا بیویوں کے لیے شوہر اور یہ جو مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اور یہ کاروبار جن کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں کساد بازاری نہ ہو جائے، اور یہ جو بلڈنگیں تم نے تعمیر کی ہیں تمہیں بڑی محبوب ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو، وہاں بیٹھو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ دونوں بریکٹڈ ہیں۔ البتہ اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت مل کر عبادت بنتی ہے، رسول کی محبت اور رسول کی اطاعت مل کر عبادت نہیں بنتی، معاذ اللہ، اس کا نام اتباع ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، وہ اتباع ہے۔ یہ صرف ایک نقطہ مجھے بیان کرنا تھا، اس سے میں اب آگے چل رہا ہوں۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو اطاعت جو اصل جسد ہے، اصل جو ظاہر ہونے والی شے ہے عبادت کی، وہ اطاعت ہے۔ اس کے بارے میں اہم ترین بات یہ ہے، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کرتے ہو، انکار کرتے ہو؟ یہ احکام تو ہم قبول کرتے ہیں، عمل کریں گے، یہ نہیں، مشکل ہے۔ یہ جزوی اطاعت کیا ہے؟ اس اعتبار سے اہم ترین آیت ہے یہ قرآن کی۔
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن پریپیئر فار دی شوق، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. اشد العذاب، اتنی عربی تو آتی ہے، اشد افعل التفضیل، شدید ترین عذاب میں انہیں جھونکا جائے گا جو اللہ کی اطاعت جزوی کرنا چاہے، گویا کہ کفار سے بدتر. یہی وجہ ہے کہ منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی اور اس میں بیزاری پیدا کرنے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں. ان آیات کو ذہن میں رکھیے. اللہ تعالیٰ کو تو چاہیے تو پوری اطاعت چاہیے، جزوی اطاعت قبول نہیں، مردود ہے، لوٹا دی جاتی ہے، منہ پر دے ماری جاتی ہے. یہ نقطہ اگر پوری طریقے سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے تب میری اگلی بات جو ہے اس کا جو منطقی ربط ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. Nothing short of that. Total obedience to اللہ سبحانہ و تعالی. اور اسی میں در حقیقت ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے. آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہیں، کفار کا غلبہ ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. کیا اللہ کو کفر پسند ہے اور اسلام اور ایمان جو ہے وہ ناپسند ہے؟ ہم دل میں سوچتے ہیں نا کہ ہم کم سے کم اللہ کو مانتے تو ہیں، پھر نمازیں بھی پڑھی لیتے ہیں نا، 20 30 لاکھ ہمارے افراد جا کے حج بھی کرتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ عزت نام کی تو کچھ ہے نہیں ہے، دنیا میں کوئی وقار ہمارا نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. کسنوی پرسد کے بھیا کیستی کسی بھی بین الاقوامی مسئلے میں ہماری تو کوئی رائے پوچھتا بھی نہیں ہے. وہ G7 ہوں گے، G8 ہوں گے، G15 ہوں گے، کوئی مسلمان ملک نہ G7 میں، نہ G15 میں، نہ 3 میں، نہ 13 میں، کہیں بھی نہیں. UN کے پرماننٹ ممبر جن کے پاس ویٹو ہے، کوئی مسلمان کا گزر بھی نہیں. اب بھی اگر کوئی آئے گا تو بھارت آئے گا، پاکستان تو نہیں آ سکتا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اگر نہیں آپ نے سوچا کبھی تو میں سمجھتا ہوں غفلت ہے آپ کی. قابل غور بات ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں دنیا میں، ہماری حیثیت کیا؟ اب اگر کہیں قیامت ٹوٹتی ہے تو کشمیر میں مسلمانوں پر ٹوٹ رہی ہے، یا اس سے پہلے چچنیا کا تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا، کوسوو کا جو معاملہ ہوا ہے، بوسنیا میں جو ہوا ہے، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے فلپائنز کے اندر، اور یہ کہ انڈونیشیا میں جو ہوا ہے، نائجیریا میں جو ہوا ہے. ایک صوبہ ان کا جو ہے شریعت اسلامی نافذ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور ہزاروں مسلمان وہاں قتل ہو جاتے ہیں عیسائیوں کے ہاتھوں. یہی معاملہ ہو رہا ہے انڈونیشیا کے اندر. تو وجہ کیا ہے؟ اللہ کو کفر سے محبت ہے، اسلام سے دشمنی ہے، یا اللہ عاجز ہے، لاچار ہے، مسلمانوں کی مدد تو کرنا چاہتا ہے، کر سکتا نہیں، کیا کرے بیچارہ؟ دونوں میں سے کسی بات کا جواب تو آپ ہاں میں نہیں دے سکتے. انہیں دونوں چیزوں کو جمع کیا اقبال نے شعر میں بہت خوبصورتی سے. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. اے اللہ تو قادر ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، عادل بھی ہے. یہ دنیا میں تو بے انصافی ہو رہی ہے. مزدور کا خون سے وہ شراب کشید کر رہا ہے سرمایہ دار جو شام کو بیٹھ کر پیتا ہے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات. لیکن تو قادر بھی ہے، عادل بھی ہے. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات. تو اللہ تو قادر بھی ہے، تو عادل بھی ہے، تو اسلام کو پسند کرتا ہے، کفر کو ناپسند کرتا ہے. پھر بھی کیوں ہے ایسا؟ اس کا جواب اس میں ہے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. جو کوئی بھی مسلمان قوم، مسلمان امت یہ طرز عمل اختیار کرے کہ وہ دین کو جزوی طور پر اختیار کرے، وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں. وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. دنیا کی زندگی میں رسوائی، ذلت، خواری. اور یہ تو بہرحال ہم بھگت رہے ہیں، لیکن we have to prepare for the shock of the hereafter. ابھی جو آنے والا ہے وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. قیامت کے دن میں انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا. اگر یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آیا آپ کے تو میری بات، میری دینی فکر جو ہے اس کی اساس ہی آپ کے پلے نہیں پڑی. کہ آپ نے میرے بہت سے درس سنے ہوں اور بہت سے تقریریں سنی ہوں، لیکن یہ میرے فکر کا ایک اساسی نقطہ ہے. اب
چلیے اس پس منظر میں جائزہ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں. ہماری اطاعت اللہ کی اس وقت کلی ہے یا جزوی ہے؟ اول تو یہ کہ کوئی ایک ملک بھی ہم ایسا نہیں دکھا سکتے. ابھی افغانستان کو ذرا ایک طرف رکھ دیجئے، وہ نہ ابھی سٹیبل ہوا ہے، نہ اس کی حیثیت وہ ہے، نہ پوری دنیا میں اس کا کوئی ایک بات سے کوئی مقام ابھی ہے، اس کو الگ دیجئے ایک طرف. باقی پوری دنیا میں کوئی ملک ہم دکھا سکتے ہیں کہ جہاں پہ اسلام کا مکمل نظام ہم نے قائم کیا. سعودی عرب میں نماز، روزہ، حج، عمرے سب کچھ ہے. کیا اللہ کا دین ہے؟ کیا یہ بادشاہت یا دولت کے اوپر یہ ایک خاندان کا قبضہ؟ ارب ڈالر کا ایک ایک محل بنانا یہ اسلام ہے؟ اگر یہ اسلام ہے تو پھر اسلام کی کوئی ضرورت دنیا کو نہیں ہے، نو انسانی کو کوئی ضرورت نہیں. اس اسلام کو تو نو انسانی موت سے پہلے ترک کر چکے، کہیں نہیں. لیکن ابھی آئیے انفرادی معاملہ، یہ تو اب پوری امت کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں بھی اب میں دو مرحلوں میں بات کروں گا. ہمارے 99.9 ریکرنٹ پرسنٹ، 99.99999 قطر چلے جائیے، اتنے پرسنٹ آبادی وہ ہے کہ جتنا کچھ شریعت کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے اس پر بھی نہیں کرتی. ہر ایک نے کسی نہ کسی شے کو، حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا ہے بعذر مجبوری. کیا کریں جی، سود کے بغیر تو کاروبار نہیں ہو سکتا. سرکاری ملازم رشوت کے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا؟ ختم ہوا معاملہ. کاروبار آدمی کہے گا کہ حساب کتاب صحیح رکھ کر تو ہمیں تو اپنی دکان بند کرنی پڑے گی، معاملہ ختم ہو. ہر ایک نے ایک، باقی نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، حج بھی ہیں. باقی پردہ تو اب نماز ہی نہیں رہا، ختم ہو گیا. یہ تو میں کر رہا ہوں بات 99.9 ریکرنٹ% لوگوں کی بات. 0.00001% لوگ وہ ہوں گے، ہو سکتے ہیں، جو جتنے اسلام پر عمل کر سکتے ہیں اتنے پر کر رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، سود نہیں کھا رہے، شراب نہیں پی رہے، ڈائریکٹ انوالومنٹ سود میں نہیں ہے، کہیں سود پر سرمایہ لے کر کاروبار نہیں کیا ہے، سود پر قرض لے کر مکان نہیں بنایا ہے، کہیں پیسہ رکھ کر اس کا سود نہیں کھا رہے ہیں. جتنا عمل ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے پاسبل وہ کر رہے ہیں. فرض کیے ہوں گے کتنے؟ یہ 0.00001%. لیکن ان کے حوالے سے بھی ذرا غور کیجئے، شریعت کے وہ احکام کہاں ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو؟ کیا تم اس معاشرے کے ایک رکن نہیں ہو؟ کیا تم اس ریاست کے ایک شہری نہیں ہو؟ کیا یہاں کے اجتماعی نظام کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں آتی؟ کیا تم اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہو؟ کہاں ہے یہ حکم؟ بس سارق و سارق تو فقطہ دیا ہوا تو نص ہے قرآن کی. کہاں ہے سنساری؟ کہاں ہے 100 کوڑے؟ اور وہ کوڑے بھی زنا پر برسر عام لگائے جائیں، لوگ دیکھیں اپنی نگاہوں سے. کہاں ہے؟ پورا نظام سود پر ہے. انہیل کر رہا ہوں میں بھی اور آپ بھی، سود تو انہیل کر رہے ہیں. حدیث کے اندر تو صاف آیا ہے کہ ایک وقت آ جائے گا کہ ایک شخص چاہے براہ راست سود کھائے نا، لیکن غبار اور دھواں اس کا جو ہے وہ ضرور اس کے اندر جائے گا. بڑی پیاری تشبیہات ہیں. اگر فضا میں دھواں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ناک بند کر لیں گے کہ دھواں اندر نہ جانے پائے. سانس تو لینا ہے جینے کے لیے، دھواں اندر جائے گا. اگر غبار 10 سسپینشن ہو جاتا ہے بعض اوقات گرمیوں میں، اگر 10 سسپینشن ہے تو کیا آپ ناک بند کر لیں گے کہ میں تو اپنے پھیپھڑے میں نہیں یہ 10 لے کے جانا چاہتا؟ جینے کے لیے سانس لینا پڑے گا، سانس لیں گے تو 10 جائیں گے. یہی دو الفاظ استعمال، دخان اور غبار سود کا، وہ تو لازم بن جائے گا. وہ تو جا رہا ہے، میرے اندر بھی جا رہا ہے. اللہ کا شکر ہے ایک پیسے کا کوئی معاملہ پوری زندگی میں، ایک پیسے کا کوئی معاملہ ڈائریکٹ انوالومنٹ سود کا نہیں ہوا ہے، آج تک نہیں ہوا. لیکن یہ غبار تو جا رہا ہے، یہ گندم کے ہر دانے کے ساتھ تو جا رہا ہے، ہر سانس کے ساتھ تو جا رہا ہے. غور کیجئے، یہ کن کی بات میں بتا رہا ہوں؟ جو باقی شریعت پر 100% عمل پیرا ہے. انہوں نے فرض کیجئے گھر میں شرعی پردہ بھی نافذ کر دیا. کیا کہنے، بہت بڑا جہاد ہے. ان کی پوری داڑھی جو ہے شرعی ہے، ان کا لباس شرعی ہے، ہر اعتبار سے 100% زندگی ان کی جو ہے شریعت کے مطابق ہے. لیکن جو حصے اجتماعی نظام کے تابع ہے اس کے اعتبار سے تو وہ کفر ہی کا حصہ ہے. اس کفر کے نظام میں سانس لے رہے ہیں، اس نظام کے اندر جی رہے ہیں. یہ جو گناہ ہے، یہ ہے وہ صورتحال جو میرے اور آپ کے لیے اب ایک لمحہ فکریہ ہے. میری اور آپ کی اطاعت جان لیجئے، ہماری اطاعت خاص طور پر جو بڑے شوق سے جا کے امریکہ میں آباد ہو گئے. یہاں ہم بہرحال ہمارے یہاں بھی وہ آئلی قوانین نے گڑبڑ کی تھی، لیکن اس کے اوپر زیادہ اب عمل نہیں ہو رہا ہے. ہم اپنے شرعی احکام کے مطابق اپنے آئلی قوانین پر چل سکتے ہیں.
ہم سے کہیں بہتر ہیں بھارت والے، جنہوں نے کہ اپنے آئلی قوانین میں وہاں کی ہندو اکثریت کو ابھی تک دخل نہیں دینے دیا۔ میں سلام کرتا ہوں بھارتی مسلمانوں کو، لیکن جو جا کے امریکہ میں آباد ہوتا ہے اسے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں کی فیملی لاز کو قبول کر کے آباد ہو رہا ہے نا، اس کا تو شریعت پر عمل اور کم ہے، بھارتی مسلمان کے مقابلے میں بھی کم ہے۔ بھارتی مسلمان ابھی تک اپنے آئلی قوانین کے اوپر قائم ہے۔ وہاں تو ظاہر بات ہے، شادی ہوگی، ڈائیورس ہوگی، کچھ اور ہوگا، وراثت ہوگی، آپ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ ایک صاحب نے بڑے دھڑلے سے کہا، جب میں نے یہ بات امریکہ میں کہی کہ نہیں یہاں اب ہو رہا ہے کہ ول ہو سکتی ہے، تو ول کے ذریعے سے ہم اپنے قوانین، وہ خود خلاف شریعت ہے۔ ول جو ہے 1/3 سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی، اگر آپ نے ول کر دی ہے تو وہی شریعت خلاف ہوگی، شریعت پر عمل پیرا ہونا تو ممکن نہیں۔ بہرحال یہ ہے وہ مسئلہ، گمبھیر مسئلہ ہے۔ ایک طرف صورت وہ ہے کہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ اس وقت بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ حدیث، مخرج کیا ہے؟ بڑی مشہور حدیث ہے جو ہم نے بہت عام کی ہے، قرآن مجید کی مدح میں جو حضور کی حدیث آتی ہے حضرت علی سے، کہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنۃ، عن قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے پوچھا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ یہ مخرج ہے، جو ایگزٹ لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کے بڑے بڑے ہالوں میں اور سرخ نشان کے ساتھ ایگزٹ، کہ اگر کوئی آگ لگ جائے، کچھ اور ہو جائے، بم دھماکہ ہو جائے، یہاں سے بھاگو ان ایگزٹ کی طرف، تو ایگزٹ کیا ہوگا؟ اور یہ روایت جو ہے حقیقت جب مجھے ملی، مجھے ایک صاحب نے کینیڈا میں بتایا یہ کہ یہ معجم طبرانی جو ہے، معجم کبیر، اس میں یہ روایت ایک اور رنگ میں آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے پوچھا یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچا ہے آپ کی امت کا آپ کے بعد کون والی وارث ہوگا؟ امتک بعدک، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل مخرج منہا یا جبرائیل۔ اب حضور پوچھتے ہیں حضرت جبرائیل سے، اے جبرائیل واقعی سوال تو بہت اہم تم نے کیا ہے، تم ہی بتاؤ کہ اس سے نکلنے کا راستہ۔ پھر وہ حدیث آتی ہے، وہ مخرج کیا ہے؟ کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو الذکر الحکیم وہو حبل اللہ المتین۔ یہ بڑی طویل حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ بہرحال میں نے آج یہ اس لیے بتایا مخرج کیا ہے۔ مخرج نمبر 1، اس وقت کے حالات میں جتنے اسلام پر عمل کرنا قانوناً ممکن ہے، مشکل تو نہیں ہو، مشکل اور ممکن دونوں میں فرق ہے، مشکل اور ناممکن۔ چور کا ہاتھ کاٹ ڈالنا میرے لیے ناممکن ہے، میں نہیں کر سکتا۔ زانی کو سنسار کرنا میرے لیے ناممکن ہے، میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن شرعی پردہ گھر میں نافذ کر لینا میرے لیے ممکن ہے، مشکل ضرور ہے۔ کوئی قانون نہیں پاکستان میں آج تک بنا، کوئی مصطفیٰ کمال آج تک یہاں نہیں آیا ہے، اللہ کرے گا نہیں آئے گا، ہرگز نہیں آ سکتا۔ جو برقع اتروا دے زبردستی، جس نے اتارا خود اتارا، جس نے بے پردگی اختیار کی خود کی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے دین پر عمل کر سکتا ہو پہلے تو وہ اس کے اوپر تو عمل کرے، وہ 0.0001% میں تو آئے، چاہے مشکل ہو، چاہے اس میں بھوک آ جائے، چاہے اس میں تکلیف آ جائے، چاہے بائیکاٹ ہو جائے۔ آپ شرعی پردہ نافذ کریں گے، سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا آپ کا، کچھ بھی ہو جائے، ہر سے بعد آباد، لیکن جس شریعت کے حکم پر عمل کر سکتے ہیں وہ تو کرے پورا۔ اور نمبر 2، اب اگلی بات ہے اہم تر، نہ صرف یہ کہ اس نظام کو جو اجتماعی نظام ہے جس کی وجہ سے آپ مکمل شریعت پر عمل نہیں کر سکتے، نہ صرف یہ کہ اس سے نہ ذہناً قبول کریں نہ قلباً قبول کریں، ڈونٹ ریکنسائل ود اٹ، ڈونٹ ایکسپٹ اٹ، نہ اس کی چاکری کریں، غلامی کریں، پروموٹ کریں اسے، نہ اس کے تحت پھلنے پھولنے اور پھیلنے کی کوشش کریں، جائیداد زیادہ ہو جائے، کاروبار زیادہ ہو جائے، بلڈنگیں زیادہ ہو جائیں۔ یہ 3 نیگیٹو ایسپیکٹ میں نے بیان کیے ہیں۔ نہ ذہناً و قلباً تسلیم کریں، گویا کہ رہے انڈر پروٹیسٹ، پیسو ریزسٹنس تو کم سے کم ہونا، کہ ذہناً تسلیم نہیں کیا، قلباً تسلیم نہیں کیا، اس کی چاکری کرنے کو تیار نہیں۔ اس میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جس وقت یہ دعوت ہندوستان میں اٹھی ہے مولانا مودودی، سید ابو العالیٰ مودودی کی، کیونکہ بالکل ابتدائی اس کا دور تھا، لیکن دعوت وہ واقعتاً 100% اسلامی تھی، ان پر بغاوت کا مقدمہ چل سکتا تھا، انگریز کا دور تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا فوج کی ملازمت حرام،
آپ انگریز کی فوج میں جاتے ہیں تو گویا کہ آپ اس کو تقویت دے رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان فوجیوں نے ہی جا کر پہلی جنگ عظیم میں جنرل ایلن بی کو قبضہ لے کر دیا تھا یروشلم کا۔ ہمارے تھے فوجی جہلمی اور یہ راول پنڈی کے علاقوں کے اور بلوچ جنہوں نے خانہ کعبہ پر گولیاں چلائی تھیں۔ مولانا مودودی کا فتویٰ یہ تھا حرام ہے، سرکاری ملازمت بھی حرام ہے، خاص طور پر عدلیہ کی۔ آپ عدالت کے وکیل کی حیثیت سے پیش ہو رہے ہیں، اس قانون کے تحت مقدمہ لڑ رہے ہیں جو اللہ کا قانون نہیں کسی اور کا ہے، اور غضب خدا کا اس عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں اللہ کے قانون کی بجائے کسی اور کے قانون پر آپ کو فیصلہ دینا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ کہاں گئی یہ آیتیں؟ تہجدیں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، داڑیاں بھی ہیں، تسبیحیں بھی ہیں، اور جج بھی ہیں، انگریز کی عدالت کے جج ہیں۔ بڑی ہمت اور جرأت کا کام تھا مولانا مودودی کا اس کو یہ بات کہنا۔ وہ تو یہ کہ انگریز یہاں سے اپنا بستر لپیٹ رہا تھا اور مولانا مودودی کی کوئی حیثیت نہیں تھی عوام کے اندر، لہذا اس نے نظر انداز کیا، ورنہ اس بات کو کوئی برداشت کر سکتا؟ زیادہ سے زیادہ جو انہوں نے دی تھی اجازت کہ پبلک یوٹیلیٹی کے جو محکمے ہیں ان میں ڈاک کا محکمہ ہے، ریلوے کا محکمہ ہے، یہ محکمے جن سے کہ عوام کے کچھ کام، ان کی سہولتیں جو ہیں وہ وابستہ ہیں، اس کی ملازمت ہو سکتی ہے۔ باقی یہ وہ محکمے جو حکومت کی گاڑی کو چلانے کے لیے، سمجھے آپ، اس سے بھی آگے وہ جو اس کے اندر گھوڑوں کی طرح جتے ہوئے ہیں، اس بگی کو لے کر آگے دوڑ رہے ہیں، یہ سب کے سب حرام۔ نظام باطل کے ساتھ یہ رشتہ پھر گنوانا چاہتا ہوں، یہ منفی انداز میں میں نے کہا، اگر یہ کفارہ ہے اصل میں سمجھ لیجئے، اگر میں مجبور ہوں ایک ایسے نظام میں رہنے کے لیے کہ جہاں حق کا بول بالا نہیں ہے، پورا نظام حق کے تابع نہیں ہے، اللہ کی اطاعت میں نہیں ہے، میں مجبور ہوں، کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ امریکہ چلا جاؤں؟ ویزا تو مل جائے گا آسانی سے، کہ وہاں تو یہاں سے زیادہ بڑا کفر ہے، کہاں جاؤں؟ سعودی عرب تو اول تو وہ وہاں بسنے نہیں دیں گے، اور بسنے دیں گے تو وہاں کوئی نام لے لیا میں نے اگر حکومت الہیہ کا تو میرا وجود کا نشان کہیں نہیں ملے گا، تھے کہاں؟ ویٹ گو۔ ہم مجبور ہیں، لہذا اب اس کا کوئی کفارہ ہونا چاہیے۔ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ کافارہ، کفر کا اصل مفہوم کیا ہے؟ کسی چیز کو چھپا دینا، ناشکری۔ اسی لیے کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو آپ کے دل میں سے احسان مندی کے جذبات کا فوارہ ابلنا چاہیے، آپ نے دبا دیا اس کو، یہ کفر کہلائے گا، کفران نعمت، شکر کے مقابلے میں کفر۔ اور کفارہ کہتے ہیں، کفار کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، یوجب الکفار، یوجب الذرار، لیکن کفار کا لفظ بھی آیا ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ آپ بیج کو زمین میں دباتے ہیں، چھپاتے ہیں تو اس سے پودا نکل رہا ہے۔ کفارہ ہے کہ کوئی گناہ ہے جو آپ سے ہو گیا ہے، اس کے اثرات کو ضائع کرنے کے لیے، دھونے کے لیے۔ اب یہ جو گناہ ہے، نظام باطل میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوں، میری پوری اجتماعی زندگی جو ہے وہ اس نظام سے متعلق ہے اور وہ کفر پر مبنی ہے۔ میں اپنی انفرادی زندگی کے اندر فرض کیجئے 0.0001% میں بھی آ گیا ہوں کہ میں نے جتنے بھی شرعی احکام پر عمل ممکن تھا میں کر رہا ہوں، تب بھی حال یہ ہے کہ میری پوری اجتماعی زندگی تو تابع ہے کفر کے۔ تو مل مخرج، مل کفارہ، کفارہ کیا ہے؟ وہ کفارہ میں نے آپ کو بتایا۔ نمبر ایک منفی بات تو یہ ہے، اسی کو کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جو کفر کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر، وہ ہے کہ جس نے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال لیا ہے، لَا انفصام لَهَا، یہ کنڈا اب جو ہے اپنی جگہ چھوڑنے والا نہیں ہے، مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ وہ کفارہ یہ ہے نمبر ایک، اس نظام کو ذہناً قلباً تسلیم نہ کیا جائے، ریکنسائل نہ کیا جائے۔ نمبر دو، اس کو پروموٹ کرنے کی، اس کی چاکری، اس کی خدمت، اس سے انحراف کیا جائے، انکار کیا جائے۔ نمبر تین، اس کے تحت پھلنے پھولنے اور پھیلنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی کم سے کم لازمی بنیادی ضروریات کے لیے جتنا وقت اور جتنی صلاحیت اور جتنی محنت ضرورت ہے اس کو ایک طرف کرتے ہوئے باقی پوری محنت، پوری صلاحیت، تمام اوقات اس نظام کے خلاف جد و جہد کر کے اور اس کو اپروٹ کر کے نظام حق کو قائم کرنے کے لیے انسان جد و جہد کرے گا تو کفارہ ہوتا جائے گا۔ اندر گند جا رہا ہے میرے، لیکن دھل بھی رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔
میں نے جو سانس لیا تھا اس کے ساتھ جو ڈسٹ گیا تھا، جو بھی سود گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ آکسیجن آئی تھی جو مجھے ملی تھی، اس آکسیجن نے مجھے کوئی توانائی بخشی تھی، اس توانائی کا اکثر حصہ میں نے اس نظام کو ختم کرنے کی جدوجہد کے اندر لگا دیا، میں پاک ہوں۔ یہ کفارہ ہے، گنتی کر لیجئے۔ پھر اس نظام میں سانس لینا غلط ہے، حرام ہے، جب تک کہ آپ اپنی تن من دھن کی امکانی کوشش اس نظام کو تلپٹ کر کے نظام حق کو قائم کرنے کی جدوجہد کے لیے صرف نہ کریں۔ آپ کے لیے جائز ہے منیمم پاسبل قوت لا یموت، اتنی خوراک اور اتنی سہولتیں جو زندگی کے لیے لازمی ہو، ناگزیر ہو۔ دیکھیے اس پازیٹو حصہ جو میں نے کہا تھا، نیگیٹو اور پازیٹو دو چیزیں آ گئی نا۔ اس نظام کو زیدن تسلیم نہ کرے، اس کی چاکری نہ کرے۔ یہ چاکری نہ کرنے پر دو حدیثیں میں آپ کو سنا دوں۔ حضور نے فرمایا من مشى مع فاسق ليقويه فقد اعان على هدم الاسلام، جو شخص کسی فاسق کے ساتھ صرف چلتا ہے اسے تقویت پہنچانے کے لیے، اس نے اسلام کی جڑیں کھودنے میں مدد دی۔ نظام باطل کی سروس ہو رہی ہے اور اس کے حوالے سے ترے چڑھائے جا رہے ہیں، اوپر خطابات لیے جا رہے ہیں، پولیس میں سروس ہو رہی ہے، فوج میں سروس ہو رہی ہے، اس کے ساتھ پھر اسلام کا کیا سوال؟ اور پازیٹو کیا ہے؟ تن من دھن کا صرف منیمم حصہ رکھا جائے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، باقی سارا کا سارا اس نظام کو اپروٹ کر کے اس کی جگہ پر نظام حق، نظام دین حق کو قائم کرنے کے لیے صرف کر دیا جائے۔ بصورت دیگر ایک حدیث سن لیجئے۔ فرض کیجئے کہ پیسیولی ایک شخص 0.0001% میں آ گیا ہے، یعنی شریعت کے تمام احکام پر عمل پیرا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حرام شے پینے کی کھانے کی اس کے قریب نہیں جاتا، ڈائریکٹ انوالومنٹ اور سود میں کہیں نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کے گھر میں شرعی پردہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان ایکٹیو ہے، باطل کے خلاف فعال نہیں ہے، ایکٹیوسٹ نہیں ہے، تو اس کے لیے حدیث ہے جو بہت مرتبہ سنائی ہے، آج پھر سن لیجیے۔ اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا، ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلھا، کہ اے جبرائیل فلاں فلاں شہروں کو اس کو رہنے والوں پر الٹ دو، تلپٹ کر دو، جیسے کبھی سدوم، سوڈوم، جیسے یہ سوڈمی کا لفظ بنا ہے، اور عمورہ، یہ دو شہر تھے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، دونوں کو اوور ٹرن کیا گیا تھا، پھر بعد میں ٹرن دم اوور۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رب، پروردگار، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی معصیت میں بسر نہیں کی۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ یہ وہ 0.0001% آدمی جسے ہم کہتے ہیں پلک جھپکنا، عربی میں طرفۃ عین، نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، کوئی وقت لگتا ہے اس میں، اتنا وقت بھی اس کا کبھی گناہ میں صرف نہیں ہوا۔ اس سے زیادہ پاک، صاف، نیک، زاہد، عابد کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ گواہی دینے والا جبرائیل ہے، کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے، اور گواہی کہاں دے رہا؟ اللہ کے سامنے دے رہا ہے، جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ قال فقال یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹا اس بستی کو پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر، فإن وجهه لم يتبع في ساعة القتل، اس لیے کہ وہ اتنا بے غیرت اور بے حمیت انسان ہے کہ میری وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت جو ہے کبھی بدلی نہیں ہے، کہ غصہ آیا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ اللہ کی شریعت کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ ماں کی گالی کوئی دے دے تو اول تو آپ جانے نہیں دیں گے، اگر آپ میں کوئی طاقت ہے جانے دیں گے اس کو؟ اگر طاقت نہیں بھی ہے تو اپنی جگہ پر آپ کام کر رہ جائیں، آپ کے چہرے کے اندر جو ہے پورے جسم کا خون تو ایک دفعہ آ جائے گا۔ یہ بھی نہیں ہوا اس بدبخت کے، یہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ کر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، یہ لگا رہا اسی میں۔ تو فقط اللہ اللہ اللہ، تو یہ جان لیجئے واحد مخرج یہ ہے، نمبر ایک، شریعت کے جن اجزاء پر عمل ممکن ہے چاہے مشکل کتنا ہی ہو اس پر تو عمل لازم، بقیہ جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے اس کا کفارہ ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ منفی طور پر یکفر بالطاغوت، یعنی اس طاغوت کو ذہناً اور قلباً تسلیم نہ کیا جائے، اس کی چاکری نہ ہو، اس کے ساتھ تعاون نہ ہو، اس کی ملازمت نہ ہو، اسے پروموٹ نہ کیا جائے، اور یہ کہ اس کے تحت پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ
اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے کم سے کم پر قناعت کرتے ہوئے اپنی توانائیوں اور قوت اور صلاحیتوں کا میکسیمم حصہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے وقف کر دیا جائے. یہ ہے جس کا جامع عنوان ہے شریعت کی روح سے جہاد فی سبیل اللہ، جس کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں. سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں وہی جامع و مانع کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. جامع و مانع تعریف آئی ہے. مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک بالکل نہیں کرتے. ان کا یہ ایمان یقین کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی جان اور اپنے مال کو کھپا دیتے ہیں اللہ کے دین میں جہاد کے. اولئک هم الصادقون، صرف وہ سچے ہیں. وہ اگر دعویٰ کریں کہ ہم مومن ہیں تو ان کا دعویٰ بجا ہے، جس کے بغیر نجات نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر دردناک عذاب جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو یہ ناگزیر ہے یہ روش اختیار کرنا کہ ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد اللہ کی راہ میں کھپا دینا اس میں اپنے جان کو بھی اور اپنے مال کو. میری دعوت قرآنی یا فکر قرآنی کا دوسرا نقطہ یہ ہے اہم ترین. ہم عبادت سے اب جہاد پر آئے ہیں، لیکن جہاد کے دو منزلیں ہیں. پہلی منزل کیا ہے؟ پہلے اس کی دعوت عام کرنی ہوگی. دعوت دین پھیلاؤ، جو لوگ آئیں انہیں جمع کرو، انہیں منظم کرو، ان کو تربیت دو، تیار کرو کہ پھر وہ میدان میں آ کر طاقت کا استعمال کر کے نظام کو بدلے. یہ دعوت دین، یہ تبلیغ دین، یہ نشر و اشاعت اللہ کی کتاب کی دعوت کی، یہ پہلا مرحلہ ہے. اور اس کے لیے اصطلاح ہے شہادت علی الناس، جو اجتماعی فریضہ ہے جس کے لیے کہ یہ امت وجود میں آئی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ امت کا فریضہ رسالت ہے جو اسے ادا کرنا ہے. یہ رسالت محمدی کا تسلسل ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام، جو قیامت تک جاری رہے گا. پہلے آپ نے براہ راست خود بنفس نفیس یہ فریضہ سر انجام دیا، اور اس کے بعد آپ حجۃ الوداع میں اسے امت کے حوالے کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اور اس کی آخری منزل ہے اقامت الدین، دین کو قائم کر دینا. لِتَكُونَ کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے. تکبیر رب، جس پر میں نے اپنے خطاب عید میں بھی ذکر کیا اور خطبہ خطاب جمعہ میں بھی. اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا حکم سب سے اوپر ہو، بالا تر ہو، بالا دست ہو. دین کے اس نظام کو قائم کر دینا، اور اسی اقامت دین پر جا کر عبادت رب بھی مکمل ہوگی. اب میں اگر اس نظام میں ہوں تو میری عبادت مکمل ہو گئی، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی. اب میں بندہ بنا ہوں اصل میں. اب مکمل بندگی میری اس وقت ہوئی ہے. اس سے پہلے وہ ناقص تھی. اس نقص کی جو ہے تلافی میں کر رہا تھا اس جد و جہد سے، اس گناہ کا کفارہ ادا کر رہا تھا اس جد و جہد کی شکل میں. اب اگر یہ ہو گیا، اب گویا کہ میری عبادت بھی پوری ہے، اور شہادت علی الناس کا تقاضا بھی پورا ہو جائے گا کہ آپ پوری دنیا کو دعوت دے سکیں گے. آؤ، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، دس از اسلام. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا مظہر اتم. یہ ہے وہ نظام حق، نظام عدل و قسط. یہ ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کا مظہر. یہ نظام جو اللہ نے دیا ہے محمد رسول اللہ کو، اور جسے کامل کیا ہے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ہے میری دینی فکر کی بنیاد. اب میں صرف سجس کروں گا. ویسے تو یہ کہ میرا جو مطالعہ قرآن کا منتخب نصاب ہے 44 کیسٹ ایک ایک گھنٹے کے ہوتے تھے، اور اب وہ کتابوں کی شکل میں بھی آ گیا ہے تقریباً پورا. اسی حوالے سے میں نے قرآن مجید کے وہ اجزاء جو ہیں وہ منتخب کر کے قرآن کے حوالے سے یہ دعوت پیش کی. ایک کتاب کی صورت میں مطالبات دین کے نام سے کتاب موجود ہے. عبادت رب، شہادت علی الناس، اقامت دین، تین اصطلاحات. جہاد فی سبیل اللہ پر کتابچہ بھی ہے. انگریزی میں بھی 2 گھنٹے کا ویڈیو اور آڈیو موجود ہے. اردو میں بھی 2 گھنٹے کا ویڈیو اور آڈیو موجود ہے. جہاد کہتے کسے ہے جس کو کہ ہم نے اس وقت دنیا کے اندر بدنام کر کے رکھ دیا ہے. یہ سارے معاملات اور حقیقت ایمان پر میرے 5 ویڈیوز ہیں. 5 میں نے خطبات دیے تھے.
میں نے جتنا ایمفیسائز کیا ہے ایمان کو، ایمان حقیقی یقین والا ایمان، کسی اور تحریک میں وہ نہیں ہے، تبلیغی جماعت میں ہے لیکن وہ علمی اور فکری بنیاد پر نہیں۔ بہرحال اب آئیے، یہ جو بنیادی فرض عین ہے، ایک نقطے کی وضاحت میں کر دوں۔ ایک ہے بنیادی طور پر کسی فرض کا ادا ہو جانا، ایک ہے اس کا کما حقہ ادا ہونا۔ اس فرض عین کی ادائیگی جو سرے سے نہیں کر رہا وہ تو فرض کا تاریخ ہو گیا، لیکن کوئی شخص ہے جس نے اپنی زندگی کو اس رخ پر تو ڈال دیا ہے، لیکن اس میں وہ اتنی محنت نہیں کر رہا جتنی کہ وہ کر سکتا تھا، وہ معاملہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اللہ جیسے نماز آپ نے پڑھی، ہو گئی نماز ادا تو ہو گئی، اس میں خشوع نہ ہوا، خضوع نہ ہوا، استحضار نہ ہوا، اللہ کی طرف انابت ہی نہ ہوئی، توجہ ہی نہیں ہوئی، تو بات وہی ہوئی کہ نماز پڑھی تو ہے لیکن نماز کی حقیقت حاصل نہ ہو سکی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کی فرضیت کو پہچان لے آدمی، جو آج امت مسلمہ کے ذہنوں سے بالکل خارج ہے۔ نماز کی فرضیت معلوم ہے، روزے کی فرضیت معلوم ہے، زکوٰۃ اور حج کی فرضیت معلوم ہے، اس کی فرضیت معلوم ہی نہیں۔ لیکن اس کے بعد خاص طور پر جو تنظیم کے رفقا یہاں بیٹھے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ اپنی توانائیوں اور قوتوں کا کتنا حصہ اس کام کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ قانونی تقاضا پورا ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ ہو سکتا ہے کم والا وہاں کامیاب ہو جائے، زیادہ والا ناکام ہو جائے۔ کیوں؟ کہ کم والے کی استعداد ہی اتنی تھی جتنی اس نے کیا، اس سے زیادہ استعداد ہی نہیں تھی، اور زیادہ والے کی جو ہے استعداد اس سے کہیں زیادہ تھی، اس نے اس سے کم کیا تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ اب میرا اگلا نقطہ یہ ہے، اور یہ شے بھی ہمارے دینی فکر سے بالکل اوجل، خالص باہر ظاہر، یوں سمجھئے کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل۔ اس فرض عین کے لیے شرط لازم ہے التزام جماعت۔ جیسے نماز فرض عین ہے، اس کے لیے لازم ہے وضو، اور وضو نہ ہو، پانی نہ ہو تو تیمم۔ یہ دونوں الفاظ آج میں چاہتا ہوں نوٹ کر لیں، اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ فرض عین ہے، اگر آپ باطل کے غلبے کے تحت رہ رہے ہیں تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے 10 دفعہ دہرا دیا ہے کہ طاغوت کا انکار، اسے ذہن و قلب تسلیم نہ کرنا، اس کی چاکری نہ کرنا، اس کے تحت پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ کم سے کم پر قناعت کرتے ہوئے اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے اپنے باقی اوقات اور صلاحیتوں اور وسائل و ذرائع کو کھپا دینا اللہ کے دین کے لیے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ لیکن اس کے لیے لازم ہے التزام جماعت، جماعت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ حضور نے تو فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو مختصر جوامع الکلم کی قسم کی جو احادیث ہیں، علیکم بالجماعت، تم پر لازم ہے جماعت کا التزام۔ یہاں تک بھی فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد صرف جماعت پر آتی ہے۔ لیکن عظیم ترین حدیث وہ ہے جو حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، کتاب الامارہ میں، ویسے مسند احمد ابن حنبل بنیادی جو کتابیں ہیں، اور جامع ترمذی کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، دیکھو مسلمانوں، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اور ایک روایت میں اضافی الفاظ کیا ہے، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حالانکہ حضور کا یہ حق ہے، اپنی طرف سے بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ بھی ہمیں ماننا ہے، لیکن نہیں، یہاں کہا ہے انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ جماعت کی شکل اور ہجرت اور جہاد، اور جماعت کیسی؟ سب و طاعت، لسن اینڈ اوبے، ڈسپلن مضبوط ہو، there is not a reason why, there is but to do and die۔ یہ چیزیں بھی ذہن سے عوام کے تو نکل گئی، کچھ خواص جو ہیں وہ بھی عجیب عجیب تعویلیں کر کے بس جی جماعت کو وہ پوری امت جو ہے وہ جماعت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک امت کا امام ہوا کرتا ہے، بغیر امام کی امت نہیں ہوتی۔ کہاں ہے امام؟ کون ہے اس جماعت کا امیر؟ فہد صاحب ہیں یا پرویز مشرف صاحب ہے؟ کون ہے؟ کسی نے بس جو ہماری حکومت ہے وہی ہماری جماعت ہے، تو گویا کہ آپ کی بیعت جو ہے پرویز مشرف صاحب سے یا کبھی بھٹو صاحب سے تھی۔ یہ چور دروازے بھاگنا ادھر سے ادھر، ذمہ داریوں سے کترانا، اور اس کے لیے اس طرح کے وزرات سے لگ تراشنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جو اس کو بیان کیا، اور یہ نوٹ کر لیجیے، یہ بھی حدیث شمار ہوتی ہے۔ حدیث مجموعہ ہے اخبار اور آثار کا۔ اخبار کسے کہتے ہیں؟ حضور کا کوئی قول ہو، فعل ہو یا تقریر ہو کہ کوئی کام حضور کے سامنے ہوا اور آپ نے روکا نہیں،
تو قول و فعل اور تقریر رسول اسے ہم خبر کہتے ہیں، اور قول و فعل و تقریر صحابی اس کو ہم اثر کہتے ہیں۔ خبر کی جمع اخبار، اثر کی جمع آثار، تمام اخبار اور تمام آثار کو جمع کر لیجیے، یہ حدیث ہے۔ لہذا یہ بھی حدیث ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں لا اسلام الا بالجماع، جماعت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں، ولا جماع الا بالامارہ، امارت کے بغیر جماعت نہیں ہے، ولا امارہ الا بالاطاعہ، اور اطاعت کے بغیر امارت نہیں ہے۔ آج افغانستان میں عمارت ہے، خلافت کا دعویٰ نہیں کیا لیکن عمارت کا تو کیا ہے، اور عمارت بیٹھ ہوئی ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، یا تو کسی نہ کسی جماعت میں جو ایگزسٹنگ ہو، جس پر کہ دل مطمئن ہو جائے، دل ٹھک جائے، اور اس کے لیے میں چار آپ کے سامنے اس کی تسہیل ہے، یہ بھی تسہیل اس معاملے کو بڑا مشکل مرحلہ آیا۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو کفارہ ادا ہی نہیں ہو سکتا، آپ پھر اس آیت کی ذیل میں مجرم بن کر کھڑے ہوں گے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ کفارہ ہے یہ کہ آپ جد و جہد کریں، اور اس جد و جہد کے لیے شرط لازم ہے جماعت۔ کیسے مطمئن بیٹھے ہیں لوگ، سمجھ میں نہیں آیا۔ اور ایسے لوگ بھی کہ جو سال ہاں سال سے میری باتیں سن رہے ہیں، شاید آج تک میری ہی کوتاہی ہے کہ میں یہ بات بھی پوری طرح واضح نہیں کر سکتا ہوں۔ لا اسلام الا بالجماع ولا جماع الا بالامارہ ولا امارہ الا بالاطاعہ۔ تو اب لازم ہے یا تو جو ایگزسٹنگ جماعتیں ہیں ان میں سے کسی ایک کو قبول کیجیے۔ اس میں آپ کے سامنے چار کارڈینل کیریکٹرسٹکس رکھ دوں گا کہ جو ان کو آپ ہاتھ لے کے تلاش کریں، یہ آپ کا کام ہے۔ اگر میری اب تک کی باتوں سے اتفاق ہے تو پھر یہ کام آپ کا ہے، تلاش کریں۔ 10ویں جماعت کا ہمارا عربی کا جو کورس تھا، اس کی آخری نظم تھی فتش لقلب کان رفیق، اپنے دل کے لیے کوئی رفیق تلاش کرو، کوئی تو ہو جس سے تم دل کی بات کر سکو، جس سے مشورہ لے سکو۔ فتش لقلب کان رفیق، تو فتش لنفس کان الجماع، اپنے لیے جماعت تلاش کرو۔ اور اگر یہ نہیں ہے، کوئی جماعت بھی ان معیارات پر آپ کے نزدیک پوری نہیں اتر رہی، تو اب آپ کو ارادہ کرنا ہوگا کہ کھڑے ہوں اور خود جماعت قائم کریں۔ اس میں جو وقت بھی گزرے گا وہ تیمم کی جگہ پر ہو جائے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے، تیمم کے لفظی معنی ارادہ کرنے کے ہیں، قصد۔ فتیمموا صعیدا طیبا، تو قصد کرو پاک مٹی کا، اگر پانی نہیں ہے۔ تیمم کی معنی کیا ہے؟ یہ امت کا لفظ اما یا امو، امام، تیمم، یہ سب ایک ہی مادہ تو وہی ہے، الف میم میم، بلکہ کہنا چاہیے حمزہ میم میم۔ تیمم یہ ہوگا کہ انسان جو طے کر لے کہ کوئی جماعت اس وقت میرے معیار پر پوری نہیں اتر رہی، اور جو شخص ہر جماعت کو ریجیکٹ کرتا ہے کسی دلیل پر، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، اس کا مطلب ہے اس کے ذہن میں ایک تصور ہے، ایک خیولہ ہے، ایک فریم آف ریفرنس ہے، جس کے حوالے سے وہ ریجیکٹ کر رہا ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کوتاہی ہے، اس میں یہ غلطی ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ اپنے جب ذہنی خیولے کو سامنے لائے، لوگوں سے کہا آؤ جوائن ہینڈز ان می، آؤ میرے ساتھ جمع ہو جاؤ، ہم جماعت بنیں گے۔ ایک اکیلا ہوتا ہے، دو جماعت ہوتی ہے، ایک امام ایک مقتدی، جماعت با جماعت ہو جائے گی۔ میں اپنی زندگی کا ہلکا سا آپ کے سامنے نقشہ رکھ رہا ہوں۔ تقریباً 18 برس کی عمر میں یہ حقیقت مجھ پر واضح ہوئی تھی جو آج میں آپ کے سامنے اب 68 برس کی عمر میں رکھ رہا ہوں۔ فل 50 ایئرز ہے پاس، حتی الامکان میں نے اس کو پھیلایا ہے، پہنچایا ہے۔ میرا طرز عمل یہ ہے کہ اس کے بعد سے یا میں اسلامی جم طلبہ کا رکن رہا، جس دن میرا فائنل MBBS کا رزلٹ آیا ہے تو میں اسی دن چاہتا تھا کہ جماعت اسلامی کے رکنیت سے درخواست لکھ دوں، کوئی ایک رات بھی مجھ پر بغیر جماعت نہ آئے۔ 15 دن کی تاخیر ہوئی صرف اس وجہ سے کہ مولانا اصلاحی صاحب اس وقت امیر جماعت تھے، وہ چاہتے تھے میں لاہور ہی میں مقیم رہوں، بلکہ جبکہ میرا خیال تھا کہ میں منگوبری چلا جاؤں جو اب سائی وال کہلاتا ہے۔ اس حیث بحث میں 15 دن گزر گئے۔ سرائی وال جاتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ میں نے جماعت کی رکنیت کی درخواست جو لکھ دیا اس میں کہ چاہتا تو میں یہ تھا کہ کوئی ایک رات بھی مجھ پر بغیر جماعت کے نہ آئے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ مجھے کہاں لاہور میں درخواست دوں، حلقہ لاہور کو یا حلقہ اوکارا کو، منگوبری میں درخواست دوں، اس لیے پھر جب جماعت سے علیحدہ ہوا ہوں، مسلسل 4 سال دن رات ایک کیا ہے ان بزرگوں کے پیچھے، مولانا اصلاحی، مولانا عبدالغفار حسن، مولانا عبدالرحیم اشرف، کسی طرح یہ جمع ہو، جماعت بنا لے۔ میری تو عمر 25 برس تھی پوری۔ جب ان سے مایوس ہوا ہوں تو طے کر لیا تھا کہ اب میں کھڑا ہوں گا خود،
اس وقت سے میں تیمم پر ہوں، یہاں تک کہ جب میں نے سن 72 میں انجمن قائم کی، اس میں بھی لکھ دیا تھا کہ میرے سامنے پیش نظر صرف انجمن نہیں ہے، جماعت کا قیام ہے، اور اس کے بعد سن 75 میں جماعت قائم کر۔ تو ایک ہے وضو کے درجے میں کہ جماعت میں ہیں، ایک یہ ہے کہ جماعت کے متلاشی ہیں، یا یہ کہ جماعت طے کر چکے ہیں کہ کوئی جماعت اس وقت موجود نہیں ہے، مجھے خود جماعت بنانی ہے۔ یہ گویا کہ اس کا قائم مقام ہوگا جیسے کہ تیمم قائم مقام ہے وضو کے، لیکن یہ دونوں شکلیں نہیں ہیں، تو پھر وہی بات ہے، پھر گویا کہ آپ بغیر جماعت کے ہیں، بغیر جماعت کے ہیں تو آپ وہ اقامت دین کی جد و جہد میں نہیں ہیں۔ اگر آپ اس میں نہیں ہیں تو کفارہ ادا نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے آپ کی بندگی جو ہے وہ جزوی ہے، اور آپ کے لیے وہ آیت نمبر 85 تلوار بن کر سب پر کھڑی ہوئی ہے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا۔ یہ تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، خزي في الحیات الدنیا، ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو، تمہاری داڑھیوں سے، تمہارے حجوں سے، تمہارے عمروں سے، تمہارے اعتکافوں سے اللہ دھوکہ نہیں کھائے گا، وہ جانتا ہے تمہاری کمائی حلال کی ہے کہ حرام کی ہے، تمہارے گھر میں پردہ بھی نافذ ہے کہ نہیں ہے، تم تو شریعت کو اس حصے پر بھی عمل پیرا نہیں ہو جس پر عمل کر سکتے ہو۔ وہ جائیے کہ جس پر عمل کر ہی نہیں سکتے اس کا کفارہ ادا کرو، اس کا تو کوئی تصور اس میں سے موجود نہیں۔ اب جو اگلا معاملہ ہے، مسئلہ جو میں نے کہا تھا کہ میں اس جماعت کی تلاش، فتش لقلبک عن رفیق، فتش لنفسک عن الجماعہ، 4 اس کے کارڈینل کیریکٹرسٹکس ہیں، خصوصیات، خصائص 4۔ نمبر 1، اس کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے نقامت دین، نتھنگ لیس دین دیٹ۔ وہ جو غالب نکاح ہیں، اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے کچھ طرز بیاں، اور تو میں نے 5 نوٹ کیے ہوئے، اور بھی بہت سے اچھے کام ہیں، علمی کام کرنا، تعلیمی کام کرنا، تبلیغی کام کرنا، اصلاحی کام کرنا، خدمت خلق کے کام کرنا، ہر ایک کام اچھا ہے، لیکن نہیں، آپ یہ کہہ نہیں، اب امپلائیڈ ہے اس میں، ہم کہہ نہیں رہے لیکن امپلائیڈ ہے اقامت دائی، ڈکلیئرڈ گول، ہڈن یا امپلائیڈ میں نہیں۔ وہ جماعت جس کا کہ گول یہ ہو اور یہ برملا ہو، اعلان کے ساتھ ہو کہ یہ جماعت اقامت دین کی جدوجہد کے لیے قائم ہوئی ہے، اس کا مقصد دین کو ایک مکمل نظام کی حیثیت سے دنیا میں قائم کرنا۔ دس از دی فرسٹ پری کوالیفیکیشن۔ سیکنڈ، اس میں سم و طاعت، لسن اینڈ اوبے، فاسمعوا واطیعوا، جس میں کہ صرف ایک ایکسیپشن ہوگی، شریعت کے خلاف کوئی حکم ہوگا تو نہیں مانیں گے، باقی شریعت کے دائرے کے اندر جو بھی نظم جماعت کے تحت فیصلہ ہوگا قبول کرنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا۔ یہ ہے وہ سم و طاعت، انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت، لسن اینڈ اوبے۔ اس لسن اینڈ اوبے کا نام ہی ہے بیعت، اپنے آپ کو بیچ دینا، کسی کے حوالے کر دینا کہ جو حکم دو گے مانوں گا، گویا کہ آپ نے بیچ دیا اپنے آپ۔ اسی کا تذکرہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اور آیت ختم ہوتی ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوشیاں مناؤ اس بیع پر جو تم نے کی ہے اللہ کے ساتھ، جنت کے عوض اپنے آپ کو بیچ دیا۔ پھر وہ بیع جو اللہ سے ہوئی تھی اس کی بیعت حضور کے حق میں ہوئی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ حضور کا ہوتا تھا، ایک ہاتھ بیعت کرنے والے کا ہے صحابی کا، اور پھر تیسرا ہاتھ اللہ کا ہے، انویزیبل، غیر مرئی ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ بیعت ہے۔ البتہ اس بیعت کے بارے میں 2 وضاحتیں،
یہ بیعت دستوری بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک دستور کی بیعت ہے، یہ دستور ہے صاحب، یہ مقصد ہے اقامت دین کے لیے جماعت قائم ہوئی ہے، فلاں شخص اس کا رکن بن سکتا ہے، جب یہ ارکان ہوں گے یہ اپنے میں سے امیر چنیں گے، 5 سال بعد چنے، 2 سال بعد جو بھی ہو، پھر یہ کہ اس کے لیے ایک شورا ہوگی، شورا کو بھی ارکان منتخب کریں گے، پھر وہ ارکان کے یہ اختیارات ہوں گے، شورا کے یہ اختیارات ہوں گے، امیر کے یہ اختیار، یہ اس سے کانسٹیٹیوشن۔ ایک شخص جماعت میں داخل ہوتا ہے کہ میں اس دستور کا حلف اٹھاتا ہوں کہ میں اس کی اطاعت کروں گا، یہی بیعت ہے، یہ بھی بیعت ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل بیعت ہے، اور مباح ہے، جائز ہے، ہرگز حرام نہیں، لیکن وہ بیعت کہ جو منصوص ہے، مسنون ہے، معصور ہے، کم سے کم 3 درجے افضل بیعت اس سے جو ہے وہ ہے بیعت شخصی، انڈیویجول بیعت، کسی شخص سے بیعت کرنا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ وابستہ کر رہا ہوں، جو حکم دیں گے مانوں گا، الا یہ کہ شریعت کے خلاف ہو، باقی جو حکم دیں گے مانوں گا، اپنا مشورہ پیش کر دوں گا لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ شخصی بیعت ہے۔ میں نے 3 الفاظ استعمال کیے، اس کے لیے میں وہ حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضور سے کسی صحابی نے پوچھا، حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ حضور نے فرمایا تمہاری والدہ۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ حضور ان کے بعد کون؟ تمہاری والدہ۔ چوتھی مرتبہ پوچھا پھر کون؟ فرمایا تمہارے والد۔ والدہ کا حق جو ہے ادب کا اور خدمت کا، والد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح شخصی بیعت 3 درجے افضل ہے اس کانسٹیٹیوشنل بیعت سے۔ کیوں؟ منصوص یہی ہے، قرآن میں، حدیث میں اسی کا ذکر ہے، مسنون یہی ہے، پوری سیرت میں ہم اسی کا تذکرہ دیکھتے ہیں، معصور یہی ہے کہ حضور کے بعد سے لے کر اس صدی کے آغاز تک، 20ویں صدی کے آغاز تک مسلمانوں کا ہر اجتماعی کام اسی بیعت کی بنیاد پر ہوا ہے۔ خلافت تھی تو بیعت، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی بیعت، پھر فرض کیجئے کہ غلط نظام بن گیا تھا تو لیکن وہ بھی قائم تھا یزید کی بیعت پر، اس کے خلاف اگر کھڑے ہوئے حضرت حسین، بیعت لے کر، عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے، بیعت لے کر، نفس زکیہ سامنے آئے، بیعت لے کر، امام زید سامنے آئے، بیعت لے کر۔ پھر پچھلی صدی میں جب کولونیل رول آیا ہے تو جس ملک میں بھی ریزسٹنس ہوئی ہے، جہاد کیا گیا ان کے خلاف، وہ بیعت کی بنیاد پر۔ سوڈان میں مہدی سوڈانی، لیبیا میں سنوسی، الجزائر میں عبد القادر الجزائری، روس میں امام شامی، ہندوستان میں آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا شہیدین کا جو جہاد تھا، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے سب سے بڑے لیفٹیننٹ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اس صدی کے آغاز میں کوشش ہوئی تھی کہ ابوالکلام کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے، وہ کوشش ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد سے مذہبی دنیا میں انتشار ہے کہ اور سے تفریق در تفریق، تفریق در تفریق۔ بہرحال ہم نے تنظیم اسلامی قائم کی ہے شخصی بیعت کی بنیاد پر۔ اس بیعت کے لیے جو ہے ایک تو یہ کہ اس کی یہ حدیث، حضور نے بیعت لی، صحابہ سے اس کے الفاظ کیا تھے وہ میں جلدی سے آپ کو دوبارہ یاد کرا دیتا ہوں، اور یہ حدیث متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں۔ عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، علی السمع، کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے، والطاعت، اطاعت کریں گے، فی العسر، مشکل میں بھی، والیسر، آسانی میں بھی، والمنشط، چاہے طبیعتیں آمادہ ہوں، والمکر، چاہے طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی اثرۃ علینا، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، وعلی لا ننازع امر اہلہ، اور جن کو بھی آپ امیر بنائیں گے ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں، وعلی ان نقول بالحق انما كنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور یہ کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے،
کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف سے زبان پر تالا نہیں ڈالیں گے۔ یہ 9 آرٹیکلز ہیں اس بیعت کے، اور اس قدر ناشکری ہے اس امت کی اس وقت، اس بیعت کی بنیاد پر کوئی جماعت قائم نہیں ہے سوائے ایک تنظیم اسلامی کی۔ ہم نے اس میں اضافہ کیا انی ابائیوں کا السمع والطاعت فی المعروف، بس اس لیے کہ اسی حدیث میں جو مسلم شریف کی روایت ہے اس میں اضافی الفاظ یہ ہے کہ جب آپ حضور تو ظاہر بات ہے کوئی غلط حکم دے ہی نہیں سکتے تھے، لیکن فرض کیجئے حضور نے کوئی لشکر کہیں بھیجا ہے، اب اس کا ایک امیر ہے، اس کی بھی تو اطاعت کرنی ہے، وہ ابھی تو غلط کام کر سکتا ہے، غلط حکم دے سکتا ہے۔ تو الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان، وہاں یہ الفاظ اضافی ہے، الا یہ کہ تم کوئی ایسا کفر دیکھو اپنے امیر کی طرف سے جس کے لیے تمہارے پاس کھلی دلیل موجود ہو کتاب و سنت سے کہ یہ کفر ہے، تب تم کہہ سکتے ہو لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ ہم نے اسی کو اختیار کر لیا، انی ابایعک، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں، علی السمع والطاعۃ فی المعروف، سب اطاعت معروف میں، باقی وہی ہے فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عصرۃ علینا وعلی لا ننازل امرہ لہ وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ اس موضوع پر آخری بات جو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما، لمبی حدیث ہے لیکن اس کے یہ الفاظ سنا رہا ہوں، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے، بیعت کا پٹا نہیں ہے، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ ویری کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ، اور دیکھیے کس طرح لفظ استعمال کیا، میں نے کہا تھا بیچ دینا ہے، بیعت کا مطلب نہیں اپنے آپ کو بیچ دینا۔ یہاں ہے جیسے کہ آپ بکری کو لے کے جا رہے ہیں، ساتھ بکرا ہے جس کو آپ نے قربان کرنا ہے چند دنوں کے بعد، اس کی گردن میں آپ نے ایک رسی ڈالی ہوئی ہے، اس کو لے کے کھینچ کے جا رہے ہیں۔ کتا ہے آپ کا، کوئی پیٹ ہے، اس کو ڈال رکھا ہے اوپر پٹکا، اور وہ جو ہے اس کے اوپر کالر کے ساتھ لگا ہوا ہے کوئی کنڈا، اس کے ساتھ آپ کی زنجیر ہے۔ بالکل یہ کیفیت ہے نظم جماعت کی، جس کی آپ نے بیعت کی ہے، گویا کہ اپنے آپ کو اپنی گردن میں اس کا قلادہ ڈال کر اس کے ہاتھ میں دے دی ہے اپنی وہ زنجیر، جدھر کھاؤ گے دور مال حق ہے سدار، جو حکم دو گے ادھر ہی ہم مڑ جائیں گے۔ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کے گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، یہ پٹکا نہیں ہے اس کے گردن کے اندر پٹا، تو وہ جان لے کہ وہ جاہلیت کی موت، جاہلیت سے مراد ہے پری اسلام ایرا، حضور کی آمد سے پہلے کا جو عرب معاشرہ تھا وہ جاہلی معاشرہ تھا۔ اس کی میں وضاحت میں صرف یہ عرض کر دوں، کیٹیگوریکل چونکہ میں نے کہا، دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا اسلامی نظام خلافت موجود ہے تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، نہیں ہے تو وہ خود بخود تو آسمان سے ٹپکے گا نہیں، اسے قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی۔ جد و جہد کے لیے وضو کے درجے میں جماعت ہے، جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی۔ تیسری کوئی شکل ہے ہی نہیں، یا نظام ہے تو امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت، نظام نہیں ہے تو نظام بدلنے والی جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت۔ تیسری شکل کون سی ہوگی مجھے بتا دیجیے۔ لیکن تعبیریں کرنے والے جو ہیں وہ نہ معلوم کیا کیا تعبیریں کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا 4 کیریکٹرسٹکس، نمبر 1 ڈکلیئرڈ گول ہو اقامت دین، نمبر 2 نظم و سموتاعت کا، چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل بیع ہو جو کہ مباح ہے جائز ہے، چاہے وہ شخصی بیع ہو جو 3 درجے بہتر ہے، منصوص مسنون معصور۔ نمبر 3 یہ کہ آپ معلوم کیجئے کہ آپ کے سامنے میتھڈولوجی کیا ہے، کیا کام آپ کرنا چاہتے ہیں، کیسے کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ہمیں ذرا بتائیے سیرت کے ساتھ اس کا رابطہ کیا ہے، کیا تعلق ہے، حضور کے منہاج کے ساتھ اس کا کیا کو ریلیشن ہے، ارتباط کیا ہے۔ بہرحال اس موقع پر سموتاعت کے موضوع پر بھی میرا انگریزی میں بھی کتابچہ موجود ہے، بیعت کی بنیاد پر، بیعت کی موضوع پر اردو میں بھی کتابچہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے
میں نے جو منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم منہج انقلاب نبوی، اس کے اوپر بھی 400 صفحے کی کتاب بھی ہے، آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، 100 طرح کی چیزیں موجود ہیں، مختصر بھی ہیں، مطول بھی ہیں۔ طریقہ کار جو ہے وہ ماخوذ ہونا چاہیے سیرت النبی سے، اور اگر کہیں پر اس میں کوئی تبدیلی کرنی ضروری محسوس ہو، اجتہاد کرنا لازم ہو، تو معین کرنا چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں، حالات کی کیا بنیادی تبدیلی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پر یہ اجتہاد کرنا پڑا، اور معین اجتہاد ہوگا وہ۔ یہ نہیں کہ سیرت کے سارے راستے کو ہم نے چھوڑ دیا، نہیں، اس جگہ پر، اس مقام پر یہ مسئلہ ہے، یہ حالات بدل گئے ہیں بیسیکلی، ایسنشلی، یہاں پہ ہمیں اجتہاد کی ضرورت ہے، یہ اجتہاد ہم کر رہے ہیں۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ کہ ذرا اس جماعت کی قیادت کے قریب ہو کر سونگنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ پیچھے چلنے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ حضور کے پیچھے صف اول میں کھڑا ہونے والا تھا وہ بدماش عبداللہ ابن ابی، منافق اعظم، صف اول کا نمازی تھا، اور اپنی چودراہٹ ظاہر کرنے کے لیے کہا کرتا تھا جب حضور خطبہ دینے کھڑے ہوتے، لوگوں غور سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہے، توجہ سے سنو، تھا رئیس المنافقین۔ تو پیچھے چلنے والوں کو معاملہ اور ہو سکتا ہے۔ قیادت کے قریب ہو کر سونگیں کہ خوشبو آ رہی ہے خلوص اور اخلاص اور للہیت کی، یا بدبو آ رہی ہے کہ یہ تو نفسانیت ہے، اپنی شخصیت کی پروموشن ہے، یا اپنی جائیداد کی پروموشن ہے، یا اپنا کوئی دھندا ہے، کاروبار ہے، اپنے کوئی مفادات ہیں، اس کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ یہ سونگنے کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، اس لیے کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بہت تفصیل میں جا کر آپ طے کر سکیں، لیکن یہ کہ دل را بدل رہیس، آپ کو خوشبو آ جائے گی یا بدبو بھی آ جائے گی۔ یہ ہے جس کو وہ آج کل کہا جاتا ہے نا کہ ایکسٹرا سینسری پرسپشن۔ ایک تو ہمارے یہ چکھنا اور جو چھونا اور سننا اور دیکھنا ایکسٹرا سینسری، تو خیر یہ تو ایکسٹرا سینسری نہیں ہے، میں نے سونگنے کا لفظ استعمال کیا، سینسری پرسپشن میں ہے، لیکن بہرحال یہ جو ہے پتہ چل جائے گا۔ ان 4 معیاروں پر جو جماعت آپ کی پاس مارکس بھی لے جائے آپ کے حساب سے 33% بھی کامیاب اگر ہے، آپ پر فرض عین ہے کہ اس میں شامل ہو، ایک دن بھی آپ کا نہیں جانا چاہیے بغیر اس میں شمولیت۔ یہ دن آپ کا کفر میں گزرے گا۔ میرے بہت سے ساتھی جانتے ہیں، میرے بڑے ابتدائی دروس کے اندر سائیں عبدالرزاق صاحب کا جملہ میں سنایا کرتا تھا، جو دم غافل سو دم کافر۔ کفر اور اسلام کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے، جو سانس انسان کا اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہے غفلت میں، وہی کافر، کفر کا سانس۔ اقبال بھی کہتا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ وہ دن کفر کا دن ہے، وہ رات کفر کی رات ہے۔ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے لکھا تھا سن 55 فروری کے مہینے، نہیں بلکہ نومبر کے مہینے میں سن 54 میں، کہ میں ایک رات بھی نہیں چاہتا کہ بغیر جماعت کی بکر گزرے۔ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جس پر میں نے عمل کیا، میری پوری زندگی آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے۔ 4 یہ چیزیں اگر 5 درجے میں بھی 33% بھی آپ کہہ سکیں کہ ہاں ٹھیک ہے، تو آپ پر لازم ہے، فرض عین ہے کہ آپ اس میں شامل ہوں۔ البتہ شامل ہو کر بھی آنکھوں پر پٹی نہ باندھ لے تعصب کی، مزید غور کیجئے، سوچتے رہیے، آنکھیں دیکھتی رہیں، کان سنتے رہیں، دماغ سوچتا رہے، اگر اس سے بہتر کوئی جماعت نظر آئے اس کو چھوڑیں، اس میں شامل ہو جائے، اس لیے کہ اب نبی کی جماعت کوئی نہیں ہے۔ نبی کی جماعت ہاتھ میں ہاتھ ایک دفعہ دیکھ کے نبی کے اگر آپ چھوڑ دیں گے، من شذ شذ فی النار، وہ اگر گیا تو جہنم میں گیا سیدھا۔ اب تو کوئی نبی کی جماعت نہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں۔ ہاں اللہ نے کسی کو درد زیادہ دے دیا، کسی کو سوچ زیادہ دے دی، کسی کو فکر زیادہ دے دیا، کسی میں قوت کار زیادہ دے دی، کسی کے اندر ذہانت زیادہ ہے، کسی کے لیے حالات ایسے سازگار کر دیے کہ اس پر وہ حق واضح بھی ہو گیا اور اسے قبول کرنے کی ہمت بھی ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس سے زائد نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم سورہ حامیم السجدہ کے 10 میں پڑھتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی بس مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، میرا کوئی اور
میں تم پر کوئی دھوس نہیں جمانا چاہتا کہ میں کوئی بہت بڑا متقی، بڑا کوئی روحانی شخصیت اور بڑا میں کوئی عارف باللہ، کہ کچھ نہیں بھائی، میں بھی عام مسلمان ہوں۔ یہ ہے جماعت کے ضمن میں چار وہ خصائص کے جو دیکھنے ضروری ہیں، ان میں شامل ہونا، اور اگر نہیں ہوتے، اگر کوئی بھی نہیں ملا تو کھڑے ہو جائیں، کمر کسے، آج نہیں کل، آج سے تیاری کریں، یہ تیمم میں ہو جائے گا، جماعت بنائیں، اپنی بنائیں۔ اب آخری نقطہ ہے میرا، بلکہ آخری سے بھی ایک کم ہے، لاسٹ بٹ ون، دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ہم اگر یہ جد و جہد کرتے ہیں، میں نے اگر یہ جد و جہد کی ہے پوری زندگی، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی تائید سے، اس نے ہی حالات سازگار بنائے میرے لیے۔ اب دو امکانات ہیں، یا تمہیں دنیا ہی میں، اپنی زندگی ہی میں کوئی کامیابی دیکھ لوں، یا مجھے اپنی زندگی میں اس کا کوئی ثمر نظر نہ آئے۔ دو امکانات۔ اگر تو ہم دنیا میں ناکام رہتے ہیں تب بھی یہ ناکامی نہیں ہے، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، کم سے کم انفرادی سطح پر میری نجات لازم ہے۔ اگر میں نے یہ کیا ہے اور للہیت کے ساتھ کیا ہے، خلوص کے ساتھ کیا ہے، تو اللہ کے ہاں، اور وہی ذالک هو الفوز العظیم، اصل کامیابی وہ ہے، ذالک یوم التغابن، وہاں بچ جائیں گے۔ اے اللہ، تو نے جو توانائی دی، جو قوت دی، ذہانت دی، صلاحیت دی، جو وسائل دیے، جو ذرائع دیے، جو اولاد دی، اے اللہ میں نے لگا دی اسی کام کے اندر۔ اگر یہ کہنے کی ہمت ہے تو کم سے کم وہاں کی نجات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی امید ہے۔ یہ اگر ہو جائے، ذالک هو الفوز العظیم، وہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دوسری چیز کو تو قرآن جو ہے ایک درجے میں، ایک طرح سے ایک تنقید کے انداز میں بیان کرتا ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے۔ اللہ کو تو اس سے غرض ہی نہیں ہے۔ اللہ کو غرض اگر ہو اس سے کہ دین قائم ہو جائے تو ایک آن میں قائم کر دے، وہ القوی العزیز، وہ تو تمہارا امتحان کرنے کے لیے سارا سلسلہ ہے۔ یہ جو کامیاب ہو گیا کامیاب ہے، چاہے وہ سمیہ اور یاسر کے طرح پر وہ شہید کر دیا گیا مکے کے اندر ہی، ان سے بڑی کامیابی کس کی ہوگی؟ خود حضور نے خبر دی تھی، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے تو استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں جنت میں۔ حضرت حمزہ تو اور 70 اور صحابہ تو غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ ابھی تو سمجھیے 5 سال کے بعد وہ منظر سامنے آنا تھا جب 10,000 قدوسیوں کے ہمراہ حضور فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، وہ تو ابھی 5 سال کے بعد منظر آنا تھا۔ حضرت حمزہ اور 70 صحابہ وہ تو شہید ہو چکے، 70 بیر مونا پر ذبح کیے جا چکے۔ لیکن اصل کامیابی جو ہے وہ تو آخرت کی کامیابی، ذالک یوم التغابن، کامیابی کا دن تو وہ ہے۔ تو انفرادی، اب ظاہر بات اگر یہ ہم نہیں کرتے، میری آج کی گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ خدا کے لیے میری بات سمجھ لیجئے، اگر یہ نہیں ہے تو انفرادی نجات نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اگر قرآن سچا ہے، اگر محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ انفرادی نجات ممکن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور یہ میرے 50 برس کے مطالعہ قرآن کا حاصل ہے، علوم لباب ہے اور خلاصہ ہے۔ قرآن بھی، سیرت بھی، حدیث بھی، جو بھی ہے۔ اور اگر ہم کامیاب ہو جائیں، کیونکہ ہوں گے آج نہیں تو کل، میں نہیں تو اگلی نسل، اس لیے کہ اس کی تو خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم کسی ایک ملک میں بھی اس نظام کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ فرض کفایہ ادا ہو جائے گا پوری امت مسلمہ کی طرف سے۔ یہ میرے فکر کی ایک اور ڈائمنشن ہے اصل میں، جس کے اوپر میری کتاب موجود ہے، سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ اس وقت امت مسلمہ عذاب الہی کی گرفت میں ہے۔ کیوں؟ 1 بجے میں پہلے بیان کر چکا آپ کے سامنے کہ دین پر ہمارا عمل جزوی ہے۔ خزي في الحیات الدنیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ،
اس کی مثال، اس کی عملی تصویر کبھی یہودی ہوتے تھے آج ہمیں. اور دوسری وجہ یہ سمجھ لیجئے، جو امت حامل کتاب الہی ہوتی ہے، شریعت الہی کی حامل ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی امت ہونے کی مدعی ہوتی ہے، وہ زمین پر اللہ کی نمائندہ ہوتی ہے. اگر وہ اپنے عمل سے الٹی نمائندگی کرے، غلط نمائندگی کرے، مس ریپرزینٹ کرے، تو وہ کافروں سے بڑھ کر مجرم ہے. اس وجہ سے آج ہم گرفت میں ہیں، اور عذاب الہی کی یہ گرفت ڈھیلی نہیں پڑے گی، ہلکی بھی نہیں ہوگی، سخت سے سخت تر ہوتی چلی جائے گی، جب تک کہ کم سے کم کسی ایک سائزیبل ملک میں اللہ کے دین کے اس نظام کو قائم کر کے پوری دنیا کے لیے فرض کفایہ ادا نہ ہو جائے. آؤ بھائی دیکھو، یہ ہے اسلام، آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. یہ ہے اسلام کا نظام حکومت، یہ ہے اسلام کا نظام معاشی، یہ ہے اسلام کا عمرانی نظام، سوشل سسٹم. یہ سارے آؤ دیکھو اپنی آنکھوں سے، اس کی برکات کو دیکھو. تھوڑی سی برکات دیکھ کر آئے ہیں ابھی ہمارے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب افغانستان میں. ابھی وہ نظام کی بات وہاں نہیں ہے، لیکن شریعت کے احکام کچھ نافذ ہوئے ہیں. اس کی جو برکتیں ہیں جو دیکھ کر آئے ہیں، تو انہوں نے کہا ان جیسا آزاد خیال مفکر دانشور، لیکن آ کر کہا کہ اگر چند اور ملکوں میں بھی وہی نظام قائم ہو جائے جو وہاں ہے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. یہ تاثر ہے ڈاکٹر جاوید اقبال کا. میں نے ان کا یہ بیان پڑھا تھا تو وقت لے کر ان کے ہاں گیا اور جا کر انہیں مبارکباد پیش کی بیان پڑھنا. نوٹ کر لیجئے کہ اگر ہم کرتے ہیں تو پھر پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ہوگا. اب اس کے ضمن میں جو میرا ایک فکر سامنے آیا ہے چند سال سے، جب سے کہ خلافت کی تحریک کا ہم نے آغاز کیا. نمبر ایک، اس دنیا کے خاتمے سے قبل کل روئے عرضی پر اللہ کا دین قائم ہوگا. احادیث ہم نے بہت بیان کی ہے، عام کی ہے، کتاب سے چھاپے ہیں، تقسیم کی ہیں، لاکھوں کی تعداد. نمبر دو، اس کا نقطۂ آغاز کے اشارے ہیں، اتنی صریح نہیں، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ عرض پاکستان و افغانستان یہ اس کا نقطۂ آغاز ہے. اگرچہ حالات ان کے لیے بھی بہت سخت ہیں اور ہمارے لیے بھی بہت کڑے ہیں، مشکل ہیں. ہم معاشی اعتبار سے تباہ ہیں، ان کا بھی حال جو ہے بہت تباہی کو پہنچا ہوا ہے. لیکن یہ دونوں ممالک، میں نے جو کل کی پرسوں نے اپنی تقریر میں بیان کیا ہے، لیکن ان دونوں ممالک کا معاملہ بڑا عجیب ہے. پاکستان میں دستوری اعتبار سے خلافت کے تقریباً تمام تقاضے پورے کیے جا چکے ہیں. اگرچہ چور دروازے دستور کے اندر ہیں، جس کی وجہ سے میں اسے منافقت کا پرندہ کہتا ہوں، لیکن وہ چور دروازے بند کر دیے جائیں تو کامل اسلامی دستور جو ہے ہمارا پاکستان کا دستور ہو جائے گا. اللہ کی حاکمیت قرارداد مقاصد موجود. ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ ہمارا ذاتی نہیں ہے، اس سے سیکریٹ ٹرسٹ جو استعمال ہوگا، ایکسرسائز ہوگا ود ان دی لمٹس پرسکرائبڈ بائی دی ریئل ساورن، دیٹ از اللہ سبحانہ و تعالی، ود ان دی لمٹس آف شریعہ. اور پھر دفعہ 227 بھی موجود ہے، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ڈیپینڈنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. لیکن چور دروازے ہیں. فیڈرل سیکرٹ کوڈ موجود ہے، لیکن اس کے اوپر 2 ہتھکڑیاں، ایک بیڑی پڑی ہوئی ابھی تک. ایک بیڑی اتفاق سے کھل گئی تھی، وہ بھی کیا کھلی ہے. 10 سال پہلے اس نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ بینکنگ انٹرسٹ جو ہے یہ سود ہے، ربا ہے، حرام ہے. ابھی تک تو ہم پر عمل تو نہیں ہو سکا. تو عملی اعتبار سے تو ہم بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، بہت دور ہیں. لیکن دستوری اعتبار سے اور آج کی دنیا کے اعتبار سے بہت بڑی اہمیت ہے دستور کی. سیاسی اور معاشی اعتبار سے ہم نے بہت پیش رفت کر لی ہے نظری طور پر، لیکن ایکچوئل قوانین شریعت کی تنفیذ کا معاملہ بہت کمزور ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. جبکہ افغانستان میں وہ دستور اور نظام کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے، لیکن شریعت اسلامی کا ایک پرٹیکولر ورژن ہے. فقہ حنفی شریعت اسلامی سے باہر تو نہیں ہے، ایک فقہ ہے، ایک اسکول آف لا ہے، لہذا اس کی تنفیذ انہوں نے کر دی ہے. یہ صورتحال، اور جیسا کہ میں نے جمعے میں بھی کہا تھا، اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اب قدرت ہمیں قریب سے قریب تر ہونے پر مجبور کر رہی ہے. افغانستان میں روس کا اس طرح داخل ہو جانا فوجیں لے کر،
جواب میں وہاں پہ ایک رد عمل کا اٹھنا. پھر اس وقت ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کی جو ضرورت پڑ گئی امریکہ کو کہ افغانستان کو سب کچھ جو ہے، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر تو وہ ریاست تھی روس والی، مغرب میں تھا ایران، واقعی تو مشرق اور جنوب میں تو افغانستان کے پاکستانی ہے. کنڈیوٹ یہی ہو سکتا تھا، اسی سے مدد جا سکتی تھی، پیسے کی بھی اور اسلحہ کی بھی. لہذا وہ اس نے ہمیں موقع دیا. اس موقع کا فائدہ یہ اٹھایا کہ ہم نے ایٹم بم بھی بنا لیا. اس موقع نے ہمیں افغانستان سے قریب تر کر دیا. کہاں وہ ملک جس کا شہر جو ہے کابل وہ پیرس کی طرح کا تھا، بے حیائی اور یعنی بدماشی پیرس کے درجے کی تھی کابل میں. شاہ ظاہر شاہ جب یہاں آئے تھے، ان کے ساتھ ان کی جو بیگم آئی تھی کوئین، وہ اسکرٹ میں ملبوس تھی، نیم الیا لباس میں. کہاں آج وہاں برقعے کے بغیر کوئی عورت سڑک میں نظر نہیں آ سکتی. کیسے انقلابات آ گئے ہیں، کیا ہوا ہے. اور پھر کس طریقے سے اب سینکشن اگر لگتے ہیں وہاں تو ظاہر بات ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑے کڑے امتحان میں آ جائے گا. وہی راستے ہیں، یا تو اب یونائٹڈ نیشن کے خلاف بغاوت کیجیے، اور اگر نہیں کرتے اور سینکشنز کو قبول کرتے ہیں افغانستان کے معاملے میں تو یہاں تو ایک ہنگامہ ہو جائے گا، اس ملک کے اندر ایکسپلوژن ہو جائے گا. ذرا سی بھی اگر کسی کے اندر بصیرت سیاسی ہے تو وہ ایسی حماقت نہیں کرے گا. لہذا قدرت ہمیں یہ خود امریکہ جو ہے وہ باندھ رہا ہے ایک رسی کے ساتھ. جڑو تم ایک ہی ہو، ایک ہو جاؤ. اور یہ اسی ضمن میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ شروع میں جو سوالات ہوئے تھے کچھ، یہ حزب التحریر اور المہاجرون جو ہے، انہوں نے جو پاکستان پر اس وقت حملہ کیا ہے، حملہ اچھے سینس میں استعمال کر رہا ہوں، سنا بہت بڑے پیمانے پر ان کے جو ہیں یہاں پر بینرز لگے ہیں اور بڑے اچھے ان کے جو ہیں ہینڈلز شائع ہو رہے ہیں، بہت خوبصورت نفیس، اور وہ ای میل ایڈریسز بھی ہیں، اور کم سے کم ایک گروپ کا تو پورا ایڈریس جو ہے پوسٹل ایڈریس بھی ہے، آفس بھی ہے ان کا یہیں کہیں گارڈن ٹاؤن میں. ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایجنسیز نے ایک دم کیا ہے، شاید وہ جماعت اسلامی کے رکن تھے کہ ان کا خیال تھا کہ جماعت اسلامی کا راستہ روکنے کے لیے حکومت کی ایجنسیز نے یہ کچھ سلسلہ اٹھایا ہے. کیونکہ انہیں معلوم نہیں تھا، میں نے کہا نہیں، میں جانتا ہوں ان کا پس منظر کیا ہے. ان کا رشتہ الاخوان المسلمون سے وہی ہے جو تنظیم اسلامی کا رشتہ جماعت اسلامی سے ہے. بہت تھوڑا سا فرق ہے. میں جماعت میں 10 برس شامل رہا ہوں، مولانا مودودی کے بہت قریب رہا ہوں. جمعیت اور جماعت میں دونوں میں مل کر جو میرا دور بنتا ہے 10 برس سے. یہ جو تھے علامہ تقی الدین نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو مرشد عام تھے اولین اور مؤسس تھے الاخوان کے، یعنی حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے قریبی دوستوں میں سے تھے، لیکن غالباً اخوان میں یہ شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن فکر ایک تھا ان کا. اس کے بعد انہوں نے اپنے طور پر یہ حزب التحریر قائم کی تھی. اردن کے رہنے والے تھے، کتابیں کافی لکھی انہوں نے، اور خاص طور پر اسلامی فقہ، اور اب اگر نظام قائم ہوگا تو اس کو فقہی اعتبار سے کیا کیا اس کے چینلز ہیں اس پر انہوں نے کافی کام کیا ہوا ہے. یہ ان کی جماعت ہے حزب التحریر، اور در حقیقت چند سال پہلے ہی ان کی سپلٹنگ ہوئی ہے کہ حزب التحریر ہی سے پھر المہاجرون کا گروپ علیحدہ ہو گیا ہے. کوئی بہت ہی فعال آدمی ہے کہ جو انگلینڈ میں ان کے جو سب سے بڑے ٹاپ کے لیڈر تھے بکری، وہ ہے کہ جنہوں نے علیحدہ ہو کر المہاجرون قائم کی. بنیادی فکر ان کا ایک ہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے، تفاوت ہے. یہ اصل میں وہی احیائی تحریکوں کا تسلسل جو ہے. ایک وقت میں تحریکیں شروع ہوئی تھیں، انڈونیشیا میں مخزومی پارٹی، ہندوستان میں جماعت اسلامی، ایران میں فدائیین، مصر میں الاخوان، لبنان میں عباد الرحمان، ترکی میں سعید نورسی. یہ تحریکیں ایک وقت میں سائملٹینیس. اس کا بڑا پیارا شعر تھا نعیم صدیقی صاحب کا، پتہ نہیں مجھے پورا یاد آئے گا کہ نہیں آئے گا. ان تحریکوں کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہے ایک ہی جذبہ، کہیں واضح کہیں مبہم، تو در حقیقت ہے ایک ہی نغمہ، کہیں اونچا کہیں بدھم. تو یہ ایک ہی نغمہ، ایک ہی فکر، ایک ہی سوچ ان تحریکوں میں تھی. ان تحریکوں پر چونکہ آپ تقریباً 70 برس گزر گئے،
بڑھاپا بھی طاری ہوا، کسی کو خاص کامیابی کہیں حاصل ہو ہی نہیں سکی۔ تو اس میں جو سپلنٹر گروپس علیحدہ ہوئے ہیں، جیسے میں جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوا تو میں نے ایک جماعت بنائی ہے علیحدہ بالکل، وہ میرے درس قرآن کی بنیاد پر تنظیم اسلامی ہے، لیکن میرا فکر تو وہی ہے، میں نے اس فکر کو تو کبھی اس سے اعلان برات نہیں کیا ہے۔ اسی طرح یہ تحریک ہے حزب التحریر، اور خلافت کے عنوان سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کا خیال یہ ہے، اکثر جو ہے ان کے لوگ جو ہے امریکہ میں ہے، انگلینڈ میں ہے، عالم اسلام میں ہر جگہ یہ بینڈ ہے، سوائے پاکستان کے کہ یہاں کیونکہ کچھ آزادیاں ہیں تو یہاں، لیکن پتہ نہیں ان کے ساتھ معاملہ یہاں کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتا، لیکن یہ کہ اس بات کی علامت کے طور پر اس وقت بیان کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ مولانا زاہد الراشدی یہ ایک اچھی اونچی شخصیت ہے پاکستان کی، اور کافی ان کی آمد و رفت رہتی ہے مغربی ممالک میں، تو انہوں نے بتایا تھا کہ ایک کانفرنس ہوئی تھی لندن میں، پورے دنیا سے جو اسلامی تحریکیں ہیں ان کے کچھ لوگ اہم کارکن جمع ہوئے تھے، اور وہاں اجماع ہو گیا تھا اس پر کہ پوری دنیا میں اسلام کے صحیح اور مکمل نظام کے قیام کا اگر کوئی امکان کسی ملک میں ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف پاکستان ہے۔ اسی کے اندر حقیقت یہ ایک مزید اس کی گواہی ہے کہ حزب التحریر نے اور مہاجرون نے، انہوں نے بھی یہ سمجھا ہے کہ اصل میں کام کرنے کا موقع اگر ہے، اس لیے یہاں پر بہرحال حقوق ہے، آپ باتیں کر سکتے ہیں، تقریریں کر سکتے ہیں، میں یہاں کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، آپ جماعت بنا سکتے ہیں، جب تک کہ امن و امان کا مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ کے کھلے اختیارات حاصل ہیں۔ اس وجہ سے یہ تحریکیں یہاں آئی ہیں، اللہ کرے ان کے ذریعے سے بھی مزید جو ہے لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس پیدا ہو جائے، آگہی پیدا ہو جائے۔ بہرحال یہ بھی در حقیقت اس بات کی طرف ایک اشارہ ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اصل بات ہمت کی ہے، ارادے کی ہے، عزم کی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگنے کی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔